السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہم ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے مجھے کچھ اور کہنا تھا بائی نگہت عبداللہ۔ یہ آلموسٹ 90s کا ناول ہے اور یہ بہت اچھا ناول ہے، آپ اس کو مست سنیں اور اپنی رائے اس ناول کے بارے میں مجھے ضرور دیں۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیڈی کی وفات کے بعد آج پہلی بار اس نے آفس میں قدم رکھا تو اسے لگا جیسے اسی دن کے لیے انہوں نے اسے ہمیشہ اپنے ساتھ لگائے رکھا تھا تاکہ ان کے بعد اسے کوئی دشواری نہ ہو اور کہیں اچانک اتنی ذمہ داری اسے پریشان نہ کر دے۔ اور واقعی وہ پریشان تو نہیں ہوئی تھی، لیکن ڈیڈی کے چلے جانے کا دکھ سوا ہو گیا تھا۔ ان کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بہت ضبط کرتے کرتے بھی اس کی آنکھیں جھلک گئی تو مؤدب کھڑے منصور صاحب نے فوراً ٹیشو پیپر نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ مس رحمان، اللہ کے کاموں میں کیسے دخل؟ آپ کو صبر کے ساتھ حوصلے سے بھی کام لینا چاہیے۔ اس نے بہت نفاست سے ٹیشو پیپر سے اپنی آنکھیں صاف کی، پھر ایک دم سر اٹھا کر منصور صاحب کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میرے لیے یہاں کچھ بھی نیا نہیں ہے کیونکہ میں بچپن سے ڈیڈی کے ساتھ یہاں آ رہی ہوں۔ اس فیکٹری کے تمام شعبے، معاملات اور اسٹاف سے میں اتنی ہی واقف ہوں جتنے ڈیڈی تھے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری مصنوعات کن کن ممالک میں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ گزشتہ مہینے ڈیڈی نے امریکہ میں جو سیمپل بھجوائے تھے وہ میں نے ہی ڈیزائن کروائے تھے، اور یہ سب میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ سارے کام اسی طرح چلنے رہنے چاہیے۔ اگر کوئی مجھے بزنس سے ناواقف سمجھ کر اپنے کام سے کوتاہی کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ انڈرسٹینڈ؟ یس میڈم۔ منصور صاحب بس ایک سلیوٹ مارنے سے رہ گئے۔ نا یو کین گو۔ وہ انہیں جانے کا کہہ کر دراز پر جھک گئی کیونکہ وہ اتنی مضبوط نہیں تھی جتنا پوز کر گئی تھی، اور اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا۔ بہرحال اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا کہ منصور صاحب خود مرعوب ہو کر اب دوسروں پر اس کا رعب ڈالتے رہیں گے۔ یہ اصول بھی اس نے ڈیڈی سے سیکھا تھا، اور یہ نہیں تھا کہ منصور صاحب سے کچھ غلط کہہ گئی تھی۔ حقیقتاً وہ بزنس کے تمام اسرار اور رموز سے واقف تھی، گو کہ یہ اس کا سبجیکٹ نہیں تھا، پھر بھی ڈیڈی اسے ہر بات سمجھاتے تھے۔ شاید اسی دن کے لیے منصور صاحب کے جانے کے بعد وہ پھر ڈیڈی کے بارے میں سوچنے لگی۔ ان کی اچانک وفات ایک بڑا سانحہ تھی جس سے وہ اور اس سے چھوٹی بیلا اکیلی ہو گئی تھی۔ ممی تو 10 سال پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ ان کے بعد ڈیڈی نے ان دونوں بہنوں کو کبھی ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، اور اپنے عزیز رشتہ داروں کی بہت زور دینے پر بھی دوسری شادی نہیں کی تھی، گو کہ اس وقت وہ 10-12 سال کی تھی اور بیلا اس سے 5 سال چھوٹی تھی۔ ڈیڈی چاہتے تو آرام سے دوسری شادی کر سکتے تھے، لیکن انہیں یہی خیال رہا کہ دوسری عورت جانے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرے، اس لیے سب کے کہنے کے باوجود انہوں نے اپنی بچیوں پر دوسری عورت مسلط نہیں کی اور خود ہی ان کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ ویسے گھر میں بیوی بھی تھی جنہیں ممی نے اس کی پیدائش پر اس کی آیا کے طور پر ملازم رکھا تھا، لیکن دھیرے دھیرے وہ گھر کے فرد کی طرح ہو گئی، اور ممی کی وفات کے بعد تو وہ بہت بڑا سہارا تھی۔ اس لیے ڈیڈی نے پھر انہیں کہیں جانے ہی نہیں دیا، بلکہ گھر کی دوسری ذمہ داریاں بھی انہیں سونپتی۔ بہرحال بیوی اگر اس کی ماں نہیں تھی تو ماں جیسی ضرور تھی، جن کی گود میں ان دونوں بہنوں نے پرورش پائی تھی۔ وہ بہت دیر تک گمسم حالت میں بیٹھی جانے کیا کیا سوچتی رہی، پھر فون کی بیل نے اس کے سوچوں کو منتشر کر دیا۔ گہرے سانس کے ساتھ ریسیور کان سے لگاتے ہی اس نے ہیلو کہا تو دوسری طرف بیوی تھی، چھوٹتے ہی کہنے لگی، بیٹی یہ وقت آ گیا ہے، بیلا ابھی تک سو رہی ہے، کیا کروں، اٹھا دوں؟ نہیں بیوی، آپ نہیں اٹھائیے گا، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے، چاہے شام تک سوتی رہے، سونے دیں۔ وہ بیوی کی آواز سنتے ہی پوری طرح متوجہ ہو گئی تھی۔ بھوکی پیاسی بے سود پڑی ہے، مجھے تو ہول اٹھ رہے ہیں۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ خود سے اٹھے گی تو کچھ کھا بھی لے گی، بس آپ نے نہیں اٹھانا اسے۔ اس نے بیوی کو اطمینان دلانے کے ساتھ تاکید بھی کی تو وہ پوچھنے لگی، تم کب آؤ گی؟ جلدی آ جاؤں گی، فکر نہیں کریں۔ اس نے فون رکھا تو فوزیہ اندر آ کے کہنے لگی، میڈم ایک صاحب آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، اپنا نام نہیں بتا رہے۔ کیوں؟ سوچتے ہوئے انداز میں اس کی پیشانی قدرے سکڑ گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ انہیں جانتی ہیں۔ جاننے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بھیج دو، اس نے اچانک کسی خیال کے تحت کہا، اور فوزیہ کے جانے کے بعد بھی اس کی نظر دروازے پر جمی رہ گئی۔ غالباً تجسس تھا کہ کون ہو سکتا ہے۔ چند لمحوں بعد وہ دروازہ کھلنے کے ساتھ جو چہرہ نمودار ہوا، اسے دیکھ کر اس نے قصداً مایوسی کا اظہار کیا۔ تو یہ تم ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یعنی مجھے دیکھ کر تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ اگر ایسی بات ہے تو… وہ ایک لمحہ کو رکا، پھر فوراً آگے آ کر کرسی سنبھالتے ہوئے بولا، تو ابھی میں واپس نہیں جاؤں گا،
اور اب جب کہ میں بیٹھ چکا ہوں تو فوراً سے بیشتر چائے کا آرڈر کرو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں سب پتہ ہے مجھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا، پھر پہلے انٹرکام پر چائے کا کہا، پھر اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، کب آئے؟ ابھی تمہارے سامنے تو آ رہا ہوں۔ اچھا ہوا تم نے زیادہ انتظار نہیں کروایا، ورنہ میں ابھی آنے کا نہیں پوچھ رہی، باہر سے کب آئے ہو؟ لندن سے۔ وہ اس کی ٹیپ کی طرح شروع ہونے پر تب کر بولی، لندن سے آئے ہوئے بس 4-5 روز ہوئے ہیں۔ ابھی یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا انکل سے تمہارا پوچھ لوں کہ آج کل تم کہاں ہوتی ہو اور کیا کر رہی ہو وغیرہ وغیرہ، اور جب اندر آیا تو معلوم ہوا آپ یہی تشریف فرما ہے۔ میں خوش ہو گیا کہ تمہارے گھر جانے سے بچ گیا، تم سے یہی ملاقات ہوگی، اور دیکھو ابھی تک میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیسی ہو۔ وہ ایک بات کے جواب میں اتنا کچھ بول کر آخر میں مسکرایا تو وہ جل کر بولی، زندہ ہوں میرے لیے نا۔ وہ شرارت سے فوراً بولا اور وہ کوئی سخت بات کہتے کہتے رہ گئی، کیونکہ ملازم چائے لا رہا تھا اور اس کے پیچھے منصور صاحب کو دیکھ کر وہ مزید سنبھل گئی۔ جی منصور صاحب۔ ملازم کو جانے کا اشارہ کر کے اس نے منصور صاحب کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولے، اس میں کچھ نئے ایگریمنٹس ہیں، دو رحمان صاحب نے سائن کر دیے ہیں، باقی آپ دیکھ لیجئے گا، اور یہ 3 چیک سائن کرنے ہیں۔ اس سے پہلے میں اکاؤنٹ چیک کروں گی، عرفان صاحب سے کہہ دے، اس نے چیکس پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ جی ابھی چیک کریں گی؟ منصور صاحب نے رک کر پوچھا تو گھڑی دیکھ کر بولی، نہیں، کل صبح پہلا کام یہی ہوگا۔ بہتر۔ منصور صاحب چلے گئے تو وہ ٹرے اس کے سامنے کھینچتی ہوئی بولی، چائے لو۔ چائے تو میں لے لوں گا، پہلے یہ بتاؤ انکل نے ساری ذمہ داریاں تم پر ڈال دی ہے کیا؟ وہ کچھ حیران سا ہو کر پوچھ رہا تھا اور ضبط کرتے کرتے بھی اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ہاں، ساری ذمہ داریاں گھر کی اور آفس کی بھی مجھ پر ڈال کر ڈیڈی خود چلے گئے، ہمیشہ کے لیے، مجھے اور بیلا کو چھوڑ کر۔ اس کی ساری شوخی رخصت ہوگی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے افسوس کا اظہار کرے، کس طرح کرے۔ اتنی دیر سے اپنی بکواس پر بھی اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہا تھا۔ کتنی دیر بعد اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر کہنے لگا، آئی ایم سوری، تم پر اتنا بڑا ثانیہ بیت گیا اور مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ کب کی بات ہے یہ؟ کیا ہوا تھا انکل کو؟ ہارٹ اٹیک۔ ویری سیڈ۔ تم نے مجھے آتے ہی کیوں نہیں بتایا؟ میں خواہ مخواہ اتنی بکواس کرتا رہا، جانے کیا کیا کہہ گیا ہوں۔ سوری، ویری سوری۔ نہیں فراز، ایسی کوئی بات نہیں کی تم نے۔ لو چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ اس کی ندامت کم کرنے کو چائے کا کپ اٹھا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تو جیسے اس کا دل رکھنے کی خاطر اس نے چائے کے 1-2 سپ لیے، پھر پوچھنے لگا، بیلا کیسی ہے؟ بیلا ٹھیک نہیں ہے، میں اس کی طرف سے بہت پریشان ہوں۔ آج 15 دن ہو گئے ہیں، اس کی طبیعت سنبھل ہی نہیں رہی۔ ڈاکٹرز کہہ رہی ہیں اس صدمے نے اس کی ذہن کو متاثر کیا ہے۔ عجیب بہکی بہکی باتیں کرنے لگتی ہے، کبھی چلاتی ہے، کبھی ہنستی ہے، ساری رات جاگتی ہے، اور سو جائے تو 2 دن نہیں اٹھتی۔ وہ بیلا کے بارے میں بتاتے ہوئے رو پڑی۔ میں کیا کروں فراز، ڈیڈی مجھے بالکل اکیلا کر گئے ہیں۔ میں اتنی بڑی ذمہ داریاں اٹھانے کی اہل ہرگز نہیں ہوں، پھر بھی وہ مجھے سب کچھ مجھ پر چھوڑ گئے ہیں۔ سویرا پلیز ہمت سے کام لو، تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا، چلو ابھی بیلا کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ وہ ایک دم کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے بھی اٹھنے پر اصرار کرنے لگا تو اس نے رومال نکال کر پہلے آنکھیں اور چہرہ صاف کیا، پھر کہنے لگی، بیلا ساری رات کی جاگی ہوئی ہے، صبح ہی سوئی ہے، اس وقت اسے اٹھانا ممکن نہیں ہے۔ کل شام میں اگر تم فارغ ہو تو گھر آ جانا، پھر ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں گے، جیسا تم مناسب سمجھو۔ ویسے فکر کی کوئی بات نہیں ہے، وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ فراز نے قصدن مسکرا کر اسے تسلی دی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، میں بہت پریشان ہوں۔ پریشانی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو یہ بات تم نے ہی مجھ سے کہی تھی۔ ہاں، اس نے پرسوچ انداز میں اس بات میں سر ہلایا، پھر موضوع بدلنے کی خاطر پوچھنے لگی، تم اب یہی رہو گے یا چھٹی پر آئے ہو؟ مستقل یہی ہوں اور لندن کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ آیا ہوں۔ وہ یوں بولا جیسے لندن سے مایوس ہو کر لوٹا ہو۔ کیوں؟ تمہارا ارادہ تو وہی سیٹل ہونے کا تھا۔ مجھے یاد ہے جب تم جا رہے تھے تو تم نے یہی کہا تھا۔ 1 منٹ، وہ ٹوک کر کہنے لگا، یہ اس وقت کی بات ہے جب لیڈی ڈیانا زندہ تھی، اس کے بعد تو یقین کرو میرا ایک پل وہاں دل نہیں لگتا۔ واقعی؟ وہ بے ساختہ ہنسی۔ سچ کہہ رہا ہوں، اس کے جنازے میں تو سب سے آگے تھا اور دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ بس مزید بکواس نہیں۔ اس نے بامشکل ہنسی روک کر ٹوکا دیا تو وہ معصوم شکل بنا کر بولا، تم مذاق سمجھ رہی ہو؟ نہیں، تم سچ کہہ رہے ہو، اور دوسرا سچ یہ ہے کہ میں تمہیں
خیر چھوڑو، پھر بتاؤں گا، اس وقت اجازت دو، کل شام تمہارے گھر آؤں گا، اوکے؟ اسے گھڑی دیکھنے پر غالباً کوئی کام یاد آیا تھا، جب ہی جلدی جلدی بات ختم کر کے خدا حافظ کہتا نکل گیا تو کچھ دیر وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی، پھر سچ جھٹک کر وہ فائل اٹھائی جو کچھ دیر پہلے منصور صاحب دے گئے تھے، لیکن اب اس کا دھیان بٹ گیا تھا۔ جب ہی بے دلی سے صفحے الٹنے کے بعد اس نے فائل بند کر دی اور منصور صاحب کو بلا کر کچھ ضروری کام ان کے سپرد کیے اور اسی وقت گھر آ گئی۔ بی بی نے اسے دیکھتے ہی کھانے کا پوچھا اور اسے بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے سہولت سے منع کر دیا۔ پھر پہلے بیلا کے کمرے میں جھانک کر اسے سوتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد اپنے کمرے کا رخ کیا اور کچھ دیر آرام کے غرض سے لیٹ گئی، لیکن اب آرام کہاں تھا۔ ایک کے بعد ایک سوچ اور فکر سے اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ہر بات کے اختتام پر اس کے سامنے سوال یا نشان آ جاتا، جس سے وہ مزید ٹینشن کا شکار ہو گئی۔ شام اتر رہی تھی جب بیلا کی چیخوں سے سارا گھر گونج اٹھا اور وہ جو سوئی نہیں تھی غنودگی میں تھی۔ چیخوں کی آواز سے پریشان ہو کر ننگے پیر بھاگی آئی اور دھان پان سی بیلا کو دونوں بازوں میں جکڑ کر بولی، بس کرو بیلا، بس کرو، مت چلاؤ، مجھے پتا ہے تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، ممی کی طرح، ڈیڈی کی طرح۔ بیلا اسے دھکا دے کر چیخی، اگر تم اسی طرح کرو گی تو میں واقعی چلی جاؤں گی۔ اس نے ناراضگی سے کہا تو بیلا ایک دم اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، پھر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے قریب آ کر معصومیت سے پوچھنے لگی، تم چلی جاؤ گی؟ اس نے قصدن جواب نہیں دیا اور کچھ روٹھے انداز میں سر جھکا لیا، تو بیلا ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکنے لگی۔ تبھی عقب سے بی بی نے اس کے کندھوں سے تھام کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بیٹا کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو؟ سویرا کہیں نہیں جائے گی، جائے گی وہ مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ بیلا اسی طرح روتے ہوئے بولی، نہیں نہیں بیٹا، تم سے کوئی نہیں روٹھ سکتا۔ کیوں سویرا؟ بی بی نے اسے اشارہ کیا تو وہ عاجزی سے بولی، کیا کروں بی بی، یہ مجھے بہت تنگ کرنے لگی ہے۔ نہیں اب نہیں تنگ کروں گی۔ بیلا بی بی کے بازو سے نکل کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی گر گرانے لگی تو دکھ کی شدت سے اس کا دل بند ہونے لگا۔ بمشکل تمام خود کو روک کر بولی، وعدہ کرو۔ ہاں وعدہ، پکا وعدہ، کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ بیلا فوراً بولی، اور میری ہر بات مانو گی؟ مانوں گی، پھر تم روٹھو گی تو نہیں نا؟ بیلا کی عاجزی تڑپائے دے رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ ماں کی طرح اسے اپنے آغوش میں چھپا لے، یوں کہ سرد و گرم کوئی ہوا اسے چھو نہ سکے، لیکن اس نے بہت ضبط سے کام لیا اور واش روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جاؤ پہلے منہ ہاتھ دھو کر آؤ، پھر تم روٹھو گی تو نہیں نا؟ بیلا نے جاتے جاتے رک کر پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر فوراً اس کی طرف سے رخ موڑ گئی، کیونکہ اس کے آنسو بے اختیار جھلک گئے تھے۔ بیٹی میں کھانا لگاتی ہوں، تم بیلا کو لے کر آؤ، بی بی کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تو اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر واش روم کے دروازے پر آ کر بیلا کو دیکھنے لگی۔ وہ بچوں کی طرح منہ پر صابن رگڑ رہی تھی، پھر آئینے میں خود کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ وہ چپ چاپ کھڑی اس کی ایک ایک حرکت دیکھتی رہی، اور جب وہ منہ ہاتھ دھو کر پلٹی تب اس نے تولیا اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور برش اٹھا کر بولی، آؤ یہاں بیٹھو۔ بیلا نے بڑی سعادت مندی کا مظاہرہ کیا تھا اور اس کے بالوں میں برش کرتے ہوئے کتنی بار سے جھک کر دھیرے سے اس کا سر چوما تھا۔ دوسرے دن آفس میں کتنے بہت سارے کام اس کے منتظر تھے۔ کل اس نے خود اکاؤنٹس چیک کرنے کی بات کی تھی تو سب سے پہلے اسی کام میں لگ گئی۔ اس کے بعد نئے کانٹریکٹس کے جو 2 ایگریمنٹ ڈیڈی نے سائن کیے تھے، انہیں دیکھا تو معلوم ہوا کہ اسی سلسلے میں آج کی تاریخ میں میٹنگ بھی تھی، جس میں ڈیڈی کی جگہ اب ظاہر ہے اس سے ہی شرکت کرنا تھا، اور یہ بھی اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس سے پہلے وہ ڈیڈی کے ساتھ کئی بار ان کی بزنس میٹنگ میں شریک ہو چکی تھی، البتہ ڈیڈی کے بغیر یہ پہلی میٹنگ تھی اور یہ نئی بات تھی، پہلا تجربہ تھا جس سے واقعی اسے کنفیوز کر دیا تھا۔ گو کہ وہ تمام پوائنٹس نوٹ کر کے آئی تھی، اس کے باوجود گھبراہٹ میں سے کچھ بولا ہی نہیں گیا، اور اتنے لوگوں میں اپنی بے بسی پر وہ بے حد خجالت محسوس کرنے لگی تھی کہ مان اسے لگا جیسے وہ تنہا نہیں ہے، کوئی ہے جو اسے سہارا دے رہا ہے، اور وہ جانے کون تھا جو اس کی طرف اٹھنے والی ہر سوالیہ نظر کو بالکل غیر محسوس طریقے سے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ وہ بہت محتاط نظروں سے اسے دیکھنے لگی، اور میٹنگ کے اختتام پر جب سب رخصت ہونے لگے تب وہ صرف اس کا نام جان سکی تھی۔ وہ ہمایوں صاحب کون ہے؟ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے منصور صاحب کو بلا کر اس کے بارے میں پوچھا تو وہ حیران ہو کر بولے، آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی؟ انہی کے ساتھ تو یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، کیا وہ میٹنگ میں نہیں تھے؟ شاید اپنے مینیجر کو بھیجا ہو۔ نہیں، وہ خود آئے تھے، بس میں ذرا لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے باقاعدہ ان سے تعارف نہیں ہو سکا۔
خیر اس نے سرسری انداز میں بات ختم کر کے ایگریمنٹ والی فائل اٹھا لی، جبکہ اندر ہی اندر پھر سے خجالت محسوس کرنے لگی تھی کہ وہ کیوں اتنی کنفیوز ہو گئی تھی۔ وہ قدرے توقف سے منصور صاحب اسے متوجہ کر کے پوچھنے لگے، آپ نے چیک سائن کر دیے؟ ہاں وہ تو میں نے دوپہر میں ہی سائن کر کے عابد صاحب کو بھجوا دیے تھے، انہوں نے بتایا نہیں آپ کو؟ میری ملاقات نہیں ہوئی ان سے، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ منصور صاحب چلے گئے تو وہ فائل بند کرتے ہوئے بڑبڑائی، بہت مشکل ہے، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ تبھی فوزیہ اندر آتے ہوئے بولی، میڈم آپ کے گھر سے 2 بار فون آ چکا ہے، بیلا شاید آپ کی سسٹر ہے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ جی وہ کہہ رہی تھی آپ کو یاد دلا دوں کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ فوزیہ نے بتایا تو وہ گھڑی دیکھتے ہوئے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ او گاڈ، تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ آپ میٹنگ میں تھی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ پرس اور گاڑی کی چابی اٹھاتی باہر نکل آئی۔ آج صبح ہی سرفراز نے اسے فون پر بتایا تھا کہ اس نے ڈاکٹر ثبت حسن سے 4 بجے کی اپائنٹمنٹ لی ہے اور اسے تاکید کی تھی کہ 3:30 تک وہ آفس سے آ جائے تاکہ بیلا کو لے کے جایا جا سکے، اور وہ میٹنگ کے چکر میں بالکل بھول گئی تھی۔ 4:30 تو یہی ہو گئے تھے۔ اس نے فل اسپیڈ سے گاڑی دوڑائی، تب بھی گھر پہنچنے تک 5 بج گئے۔ بی بی، اس نے لانچ میں داخل ہوتے ہی پکارا اور بی بی کو کچن سے نکلتے دیکھ کر پوچھنے لگی، فراز آیا تھا؟ ہاں، بیلا کو لے کر گیا ہے ڈاکٹر کے پاس۔ بی بی نے بتایا تو وہ گہری سانس کے ساتھ صوفے پر ڈہ گئی۔ کیا ہوا؟ بی بی پریشان ہو گئی۔ کیا بیلا کو فراز کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا؟ میں نے تو کہا بھی تھا کہ تمہارا انتظار کر لے، لیکن… ارے نہیں بی بی، میرا انتظار کرتے تو ڈاکٹر نہیں ملتا۔ اتنی مشکل سے تو خیر آپ نہیں سمجھیں گی۔ یہ بتائے بیلا نے کوئی ہنگامہ تو نہیں کیا تھا؟ نہیں، سارا دن کوئی گمسم سی تھی۔ فراز آیا تو اس نے اپنے ساتھ باتوں میں لگا کر کچھ بہلا دیا تھا اسے، پھر اس کے ساتھ جانے کو وہ خود ہی تیار ہو گئی۔ بی بی بیلا کے بارے میں بتا کر پوچھنے لگی، بیٹی یہ فراز کو میں نے بہت دنوں بعد دیکھا ہے، کہاں چلا گیا تھا؟ لندن۔ وہ مختصر جواب دے کر سینڈل کے سٹیپس کھولنے لگی۔ اب کیا وہی رہتا ہے؟ نہیں، پڑھنے گیا تھا، واپس آ گیا ہے، اب یہی رہے گا۔ یہاں اس گھر میں؟ بی بی کے اچھمبے پر وہ جھنجھلا گئی۔ اوفو بی بی، اس گھر میں کیوں؟ اپنے گھر میں رہے گا۔ یہی سے میری مراد۔ خیر چھوڑیں، چائے پلائے، بہت تھک گئی ہوں۔ کیا بہت کام کرنا پڑتا ہے؟ بی بی کا فوراً دل بھر آیا۔ نہیں، کوئی زیادہ تو نہیں۔ وہ قصدن ہنسی اور سینڈلز ہاتھ میں اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد بالوں میں برش کر رہی تھی کہ بی بی نے چائے کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ وہ برش وہی پھینک کر بالوں کو ہینڈ بیگ میں قید کرتے ہوئے کمرے سے نکل آئی اور چائے کا کپ اٹھا کر برآمدے میں آ بیٹھی۔ جاتی سردیوں کی اداس سی شام تھی، یا شاید اس کے اندر اداسی گھر کر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے یہ موسم اب کبھی نہیں بدلے گا، وہ انہی سناٹوں میں زندہ رہے گی۔ اف، بے فکری کے دن کتنی جلدی بیت گئے تھے۔ اسے بے فکری کے ساتھ جانے کیا کچھ یاد آنے لگا، اور ڈیڈی کے خیال سے پلکیں نم ہو گئی تھی۔ تبھی گیٹ کھلنے کے ساتھ گاڑی کی ہیڈ لائٹس سے وہ چونک کر سنبھلنے کی کوشش کرنے لگی اور بالکل غیر محسوس طریقے سے اپنی پلکوں کی نمی دوپٹے میں جذب کر لی۔ بہت لاپرواہ ہو تم۔ میں نے صبح تمہیں… فراز نے آتے ہی بولنا شروع کیا تھا کہ اس نے ٹوک دیا۔ کوئی لاپرواہ نہیں ہوں میں، مجھے سب یاد تھا، لیکن کیا کرتی، میٹنگ چھوڑ کر تو نہیں آ سکتی تھی۔ پھر بیلا کی طرف گھوم گئی۔ کیسی ہو بیلا؟ ٹھیک ہوں۔ اتنے دنوں بعد بیلا کے ہونٹوں پر مہکتی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ پتہ ہے فراز نے کہاں گھمایا؟ کیا مطلب؟ تم اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گئے؟ وہ بیلا کی پوری بات سنے بغیر اس سے پوچھنے لگی۔ کون ڈاکٹر؟ کیسا ڈاکٹر؟ میں کسی ڈاکٹر کو نہیں جانتا، وہ کہتا ہوا اندر جا کر اونچی آواز میں بی بی کو پکارنے لگا تو بری طرح سلگ کر وہ اس کے پیچھے جانے لگی تھی کہ بیلا اس کا بازو تھام کر بولی، سویرا، ہم پہلے ڈاکٹر کے پاس ہی گئے تھے اور بس آدھے گھنٹے میں وہاں سے فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد میرے کہنے پر ہی فراز نے مجھے بہت ساری جگہوں پر گھمایا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا وہاں، پلے لینڈ پر اور ساحل پر۔ تم روٹھو نہیں سویرا، آئندہ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ کم آن بیبی۔ اس نے بے اختیار بیلا کو گلے لگا کر چوم لیا۔ میں تمہارے جانے پر خفا نہیں ہو رہی، مجھے فراز کی الٹی سیدھی باتوں پر غصہ آتا ہے۔ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ اچھا آؤ اندر چلے۔ وہ بیلا کا ہاتھ تھام کر اندر آئی تو فراز بی بی کے گلے میں بازو ڈالے سرگوشی میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر فوراً بی بی سے الگ ہو کر اونچی آواز میں بولا، اچھا بی بی میں چلتا ہوں، کہیں نہیں جا رہے تم، آرام سے بیٹھو۔ اس نے روب سے کہا تو وہ بھی اس کے انداز میں بولا، پہلے اپنا لہجہ دھیما کرو، یعنی پیار سے کہو، فضول باتیں نہیں کرو، بیٹھنا ہے بیٹھو ورنہ جاؤ۔ ورنہ روٹھے پن کا مظاہرہ کرتی ہوئی ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ ایمان سے بڑی بے مروت ہو تم۔ وہ خود ہی آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور بیلا کو دیکھ کر کہنے لگا،
بیلا بہت اچھی بہت پیاری بچی ہے، بات کرتی ہے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ تمہاری بہن ہے۔ ویسے تم کس پر گئی ہو؟ بیلا آؤ میرے پاس بیٹھو۔ وہ اس کی بات یکسر نظر انداز کر کے بیلا سے مخاطب ہوئی۔ میں سونے جا رہی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، بیلا نے سستی سے کہا تو وال کلاک پر نظر ڈال کر بولی، کھانا کھا کر سونا گڑیا، اب اور کچھ نہیں کھاؤں گی، مجھے راستے میں بھوک لگی تھی، فراز نے سینڈوچز کھلائے تھے، اب نیند آ رہی ہے۔ ہاں ہاں سونے دو اسے، فراز فوراً بول پڑا۔ جاؤ بیلا تم آرام کرو، صبح جلدی اٹھنا ہے نا؟ جی، اوکے گڈ نائٹ سویرا، بیلا نے مسکرا کر اس سے کہا تو جواباً وہ بھی مسکرائی، پھر اس کے جاتے ہی آرام دہ انداز میں بیٹھے ہوئے فراز کو دیکھ کر بولی، ہاں اب بتاؤ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ بیلا اپنے ڈیڈی کی ڈیتھ سے بہت شاکڈ ہے اور خوفزدہ بھی، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسے بہت پیار اور توجہ کی ضرورت ہے، زیادہ دیر اسے اکیلا نہیں چھوڑنا، اس کی کوئی بات رد نہیں کرنی اور فی الحال اسے سونے جاگنے کو کوئی معمول نہیں ہے، یعنی کوئی زبردستی نہیں کرنی، جب سونا چاہے اور اٹھے گی بھی خود سے، چاہے 2 دن بعد، آپ نے اٹھانے کی غلطی نہیں کرنی، یہ بات بی بی کو بھی اچھی طرح سمجھا دو، ورنہ اس کا دماغ الٹ جانے کا خطرہ ہے، وہ بہت سنجیدگی سے اسے بتا رہا تھا، کم از کم 4-5 مہینے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کے بعد انشاءاللہ یہ خطرہ نہیں رہے گا، تب تمہیں اس کے لیے ایسی مصروفیت ڈھونڈنی ہوگی جس میں زیادہ مشقت بھی نہ ہو اور اسے بہلائے بھی رکھے، اس طرح دھیرے دھیرے وہ بالکل نارمل ہو جائے گی۔ اور کوئی میڈیسن؟ اس نے پوچھا۔ ہاں میڈیسن بھی ہے، وہ کوٹ کے اندرونی جیب سے لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، بس ٹیبلٹس ہیں جو اس کے جاگنے کے اوقات میں دینی ہے اور 1 ہفتے بعد ڈاکٹر نے بلایا ہے، تم اگر ساتھ چلو تو زیادہ بہتر ہے۔ میں آج بھی چلتی لیکن وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ میں تمہاری پرابلم سمجھتا ہوں اور یہی کہوں گا کہ کسی بھی بات کو خود پر طاری مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہ گہری سانس کے ساتھ بولی، پھر اسے یوں دیکھنے لگی جیسے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو، اور وہ سمجھ کر کہنے لگا، سنو، ہم ہمیشہ سے اچھے دوست ہیں اور دوستوں کے درمیان تکلف نہیں ہونا چاہیے، میں یہاں نہیں تھا تو اور بات تھی، اب ہوں تو یہی کہوں گا کہ کبھی خود کو تنہا مت سمجھنا، اوکے؟ وہ افسردہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلا کر بولی، پھر بھی فراز تمہارا بہت شٹ اپ، وہ اٹھ کھڑا ہوا، اچھا سنو، میں کوئی شکریہ وکریہ نہیں کہہ رہی تھی، لیکن جو تمہارے پیسے خرچ ہوئے ہیں پلیز وہ لے لو، میں نے تم پر کچھ خرچ نہیں کیا اور بیلا میری چھوٹی بہن کی طرح ہے، سمجھی؟ وہ کچھ خفا سا ہو کر جانے لگا تھا کہ وہ بھاگ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، کھانا تو کھا لو میرے ساتھ، مجھ سے اکیلے نہیں کھایا جاتا پلیز، چلو کیا یاد کرو گی؟ وہ اس کی عاجزی دکھانے پر نرم پڑ گیا اور اس کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا تو ایک دم خیال آنے پر وہ کہنے لگی، سنو، میں نے تم سے تمہارے متعلق تو پوچھا ہی نہیں، یعنی تمہیں لندن سے آئے 1 ہفتہ ہوا ہے، اب یہاں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ فی الحال جاب، اور اس کے لیے 1-2 جگہ اپلائی کر چکا ہوں، دیکھو کیا بنتا ہے، وہ سرسری انداز میں بتا کر فوراً کھانے میں مصروف ہو گیا جیسے اسے مزید سوال سے روکنا چاہتا ہو۔ کوئی بزنس کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے اپنی پلیٹ میں سالن نکالتے ہوئے پوچھا۔ تجربہ نہیں ہے۔ میرے پاس کون سا تجربہ ہے؟ اس نے کہا تو وہ کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں سیٹ بزنس ملا ہے، پھر اپنے ڈیڈی کے ساتھ کچھ نہ کچھ سیکھ بھی چکی ہو، جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایم اے کی ڈگری کے، اور تم جانتی ہو میں اسکالرشپ پر باہر گیا تھا اور 2 سال میں ڈگری لے کر واپس بھی آ گیا ہوں، جس پر میرے گھر والے سخت ناراض ہے کہ میں نے چند سال اور وہاں رہ کر کمایا کیوں نہیں، جبکہ میں ایسا کوئی مقصد لے کر نہیں گیا تھا، پھر بھی 2 سال تعلیم کے ساتھ میں نے وہاں جاب بھی کی ہے اور جو کچھ ملا گھر بیچتا رہا، پھر بھی وہ خوش نہیں ہے، شاید وہ مجھ سے اس سے بہت زیادہ کی توقع رکھتے تھے۔ اس نے آخر میں یوں سر جھٹکا جیسے گھر والوں کی توقعات کے خیال نے بے مزہ کر دیا ہو، پھر قدرے توقف سے کہنے لگا، حالانکہ میں خود بھی بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، صرف اس لیے کہ وہ جانے کیوں خاموش ہو گیا، تو وہ جو توجہ سے اسے دیکھ اور سن رہی تھی پوچھے بغیر نہیں رہ سکی، کس لیے؟ بتاؤں گا کبھی۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا، بہت دیر ہو گئی تھی، امی انتظار کر رہی ہوں گی، کھانا تو کھا لو، کھا چکا، چائے کل پیوں گا اگر اس طرف آنا ہوا تو، اوکے اللہ حافظ۔ وہ اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر چلا گیا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو کر ناشتے کے ٹیبل پر آ کر بیٹھی تھی کہ بیلا اٹھ کر آ گئی، جس پر اسے کچھ حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی کیونکہ وہ 12 گھنٹے کے بعد خود سے اٹھ گئی تھی۔ آؤ بیلا ناشتہ کرے، بی بی بیلا کے لیے بھی ناشتہ لے آئے، اس نے اونچی آواز میں پکار کر کہا، پھر بیلا کو دیکھ کر مسکرائی تو وہ پوچھنے لگی، تم کہیں جا رہی ہو؟
ऑफिस जा रही थी। अब नहीं जाऊंगी। वो अपने सामने से स्लाइस उठाकर इसके सामने रखते हुए बोली, क्यों? मैं चली गई तो तुम सारा दिन अकेली बोर होगी, इसलिए आज छुट्टी। पापा तो छुट्टी नहीं करते थे। बेला ने मासूमियत से कहा। पापा तो इसकी समझ में नहीं आया क्या कहे तो फौरन बात बदल गई। तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है बेला। तुम अगर बकायदा पेंटिंग सीख लो तो कैसा है? फिर हम तुम्हारी तस्वीरों की नुमाइश करेंगे। हाँ, कितना मजा आएगा। बेला ने बच्चों की तरह खुशी का इजहार किया। तभी बीबी मजीद नाश्ता लेकर आ गई। अरे, आज तो बेला बेटी जल्दी उठ गई। बीबी, मैं सबसे पहले आपकी तस्वीर बनाऊंगी। ये बड़ी सारी और इसे हम वहां लटकाएंगे। बेला ने सामने दीवार पर इशारा करते हुए कहा तो बीबी हैरान होकर इसे देखने लगी। बेला पेंटिंग सीखेगी ना बीबी? वो फौरन बीबी को खामोश रहने का इशारा करते हुए बोली। बीबी को क्या पता पेंटिंग्स क्या होती है। बेला के मासूम अंदाज पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई। अच्छा चलो, अब तुम जल्दी से नाश्ता करो, फिर हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट का पता करके वहां चलेंगे। फराज भी चलेंगे ना हमारे साथ? बेला को जाने कैसे फराज का ख्याल आ गया। फराज? फराज पता नहीं कहाँ होगा इस वक्त। खैर तुम नाश्ता करो, मैं इसके घर फोन करके मालूम करूंगी। अगर इसे और कोई काम नहीं हुआ तो फिर हमारे साथ चलेगा। ठीक, आइए बीबी आप भी बैठ जाएं। इसने चाय की ट्रे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। फिर नाश्ते के बाद इसने पहले फराज को फ़ोन किया तो वह कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहा था। जब ही इसने अपना प्रोग्राम बताया ही नहीं और इसे शाम में आने का कह दिया। इसके बाद मंसूर साहब को फ़ोन करके अपने ना आने का बताया तो वो कहने लगे, मिस रहमान, आपके ना आने से बहुत से काम रुक जाएंगे। अगर आप 1-2 घंटे के लिए भी आ जाएं तो कोशिश करूंगी। इसने इनकी पूरी बात सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। फिर टहलती हुई लाउंज से निकलकर कॉरिडोर में आई तो एक बार फिर मायूसी से सोचने लगी थी कि इसके लिए बहुत मुश्किल है। वो कुछ भी नहीं कर सकती। इधर ऑफिस जाना ज़रूरी, उधर बेला का ख्याल। काश कोई भाई ही होता। शायद ज़िंदगी में पहली बार इसे भाई की कमी का एहसास हो रहा था कि बेला पुकारती हुई आ गई। सवेरा, मैं तैयार हूँ। उसने चौंक कर देखा, फिर कोशिश से मुस्कुराकर बोली, गुड, जाओ बीबी से कह आओ और मेरे कमरे से गाड़ी की चाबी भी ले आना। बेला इसकी बात सुनकर वहीं से पलट गई और कुछ ही देर में चाबी लेकर आ गई। क्या ख्याल है बेला, पहले ऑफिस चलें, जरा देखेंगे कि लोग काम करते भी हैं या यूं ही बैठे रहते हैं। वो जब गाड़ी मेन रोड पर लेकर आई तो बेला को मुखातिब करके हल्के फुल्के अंदाज में कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बेला को इसका ख्याल पसंद नहीं आया तो इसने मजीद इसरार नहीं किया। असल में वो खुद भी डबल माइंडेड हो रही थी। कभी क्या सोचती कभी क्या। रास्ते से भी ध्यान हट रहा था, जाने किस सिमत जा रही थी। पूरा 1 घंटा मुख्तलिफ सड़कों पर चकराती रही। जब एहसास हुआ तो वही गाड़ी रोककर समझने की कोशिश करने लगी कि वो कहाँ आ गई है। और जब कुछ समझ नहीं आया तो दोनों हाथों में सर थाम लिया, जिससे बेला परेशान और खौफजदा हो गई। सवेरा, तुम जा रही हो मुझे छोड़कर पापा की तरह? ओफो, इसने फौरन हाथ नीचे गिरा कर सर ऊंचा किया था कि नजरों के ऐन सामने फराज आ गया, जो चैम्बर से निकलकर गालबन अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। वो बिना किसी ताखीर के गाड़ी इसके करीब ले गई और फौरन पुकारा, फराज। वो देखते ही मुस्कुराया। शाम तक इंतजार नहीं कर सकती थी जो मेरे पीछे चली आई? बको मत, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी। फिर ये बताओ तुम फारिग हो गए? वो इसका फिर नजरअंदाज कर गई। फारिग ही फारिग हूँ, वो कहते हुए बेला से मुखातिब हुआ। कैसी हो बेला? बहुत अच्छी। गुड। हाँ तुम बताओ, कोई काम है? वो फिर इसे देखने लगा। जरा बेला को अपने साथ ले जाओ, मुझे ऑफिस में कुछ काम है और ये मेरे साथ ऑफिस जाने को तैयार नहीं है। आओ बेला, मेरे साथ चलोगी? उस रोज की तरह खूब घुमाऊंगा। जाओ सवेरा, तुम रूठोगी तो नहीं ना? बेला ने कुछ रुक कर कहा तो इसने मुस्कुराकर नफी में सर हिला दिया। फिर इसे फराज के साथ जाते हुए देखने लगी और कुछ रास्ता इनकी गाड़ी के पीछे चलने के बाद राउंड अबाउट पर घूमकर ऑफिस पहुंची और पहले अपने हवास दुरुस्त करने की खातिर किसी की तरफ मुतवज्जा हुए बगैर सीधी अपने कमरे में दाखिल हुई थी कि ठटक कर रुक गई। अस्सलाम वालेकुम। इसे देखकर सोफे पे बैठा शख्स खड़ा हो गया तो वो मजीद नर्वस हो गई। आप? जी, मुझे हुमायूं अहमद कहते हैं। खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ इसने इस अंदाज से अपना तारुफ करवाया जैसे कह रहा हो, हम पहले भी मिल चुके हैं, प्लीज तशरीफ रखिए। वो बहुत संभल कर अपनी चेयर तक आई तो वो भी इसके सामने आ बैठा। आप रहमान साहब की बेटी हूँ, सवेरा, सवेरा रहमान। इसने फौरन कहा तो वो यूं खामोश हो गया जैसे समझ ना पा रहा हो कि रहमान साहब की ताज़ियत में कुछ कहे या अपने काम की बात करे। मुझे लगता है डैडी के साथ ये आपका पहला एग्रीमेंट था। इसे खामोश देखकर वो खुद ही कहने लगी, क्योंकि मैंने आपको डैडी के साथ कभी नहीं देखा।
جی ہاں، میں نے ابھی حال ہی میں ان سے کانٹریکٹ لیا تھا اور بس 4-5 بار ہی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ قدرے رک کر پھر کہنے لگا، بہت اچھے انسان تھے رحمان صاحب، اتنا اچانک چلے گئے؟ کیا اس سے پہلے بھی انہیں کوئی اٹیک ہوا تھا؟ نہیں، یہ پہلا اٹیک تھا اور جان لیوا۔ ڈیڈی کے ذکر پر اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے تھے اور ایک اجنبی کے سامنے کچھ عجیب سا محسوس کرتے ہوئے وہ فوراً موضوع بدل گئی۔ اس روز میٹنگ میں آپ سے باقاعدہ تعارف نہیں ہوا تھا، بعد میں مجھے منصور صاحب نے آپ کے بارے میں بتایا۔ جی میں اسی سلسلے میں آج خود چلا آیا ہوں کہ آپ سے ملاقات ہو جائے تو پھر ہم اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے، اور میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، آئی مین بزنس پرابلم جو آپ حل نہ کر سکے؟ فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آئندہ کا کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں، اس نے کہا تو وہ اچانک سے نظروں کی گرفت میں لے کر بولا، کبھی بھی ایسی کوئی بات ہو تو بلا جھجک کہہ دیجیے گا، مجھے آپ کے کام آ کر بہت خوشی ہوگی۔ تھینک یو۔ وہ اس کی براہ راست نظروں سے نظریں چرا گئی۔ اینڈ آئی ایم سوری کہ میں نے ابھی تک آپ سے چائے کا نہیں پوچھا۔ نیور مائنڈ، چائے پھر صحیح، اس وقت اجازت دیجیے، اس نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تو اس نے اصرار نہیں کیا۔ اوکے، اب تو آپ سے ملاقات رہے گی، وہ دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا اٹھ کھڑا ہوا، پھر جاتے جاتے بولا تھا، وش یو بیسٹ آف لک۔ تھینکس۔ اس کے جانے کے بعد وہ خوشگوار سے احساس میں گر کر بولی تھی، کچھ لوگ اپنے اندر جانے کیسی کشش رکھتے ہیں جو مقابل کے دل اور ذہن پر ایک ساتھ کیوں قابض ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ کسی اور طرف دیکھنے اور سوچنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ ہمایوں احمد کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ اس روز میٹنگ میں بھی وہ بالکل غیر محسوس طریقے سے اپنے ہونے کا احساس دلا گیا تھا اور ابھی جانے کے بعد بھی جیسے ہی وہی موجود تھا۔ وہ کتنی دیر کوشش کے باوجود اس کی تصور سے نکل ہی نہیں پائی تھی۔ پھر سارا دن کام کے دوران بھی وہ جیسے اس کے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ شام اتر رہی تھی جب وہ گھر آئی تو اس کے چہرے پر روزانہ والی تھکن اور بیزاری کا شبہ تک نہیں تھا۔ اس کے برعکس بہت فریش کھنکتی ہوئی آواز میں بی بی کو پکارا تو کچن سے اس کی بجائے فراز نکل کر آ گیا، جسے دیکھ کر وہ حیرت سے چلائی، ہائے تم کچن میں کیا کر رہے ہو؟ حلوہ بنا رہا ہوں، انڈوں کا، جس میں خاص کر تمہارے لیے بہت سارے بادام بھی ڈالے ہیں تاکہ تمہارا دماغ روشن ہو۔ دماغ روشن ہو تو آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہو جاتی ہے، اندر باہر سب نظر آنے لگتا ہے۔ وہ حسبی عادت بولنا شروع ہوا تو رکنے کا نام نہیں لیا، جس پر اس نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور زور سے چلائی، بس چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، کانوں پر سے ہاتھ اٹھاؤ اور پھر آواز آنے لگے گی۔ بہت بدتمیز ہو تم، بیلا کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں۔ بیلا کچن کے دروازے میں نمودار ہوئی تو اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ وہ بول پڑا، اب پوچھو کہ بی بی کہاں ہے؟ تو وہ نماز پڑھ رہی ہیں، جاؤ تم بھی نماز پڑھو۔ اتنے میں بیلا اور میں تمہارے لیے چائے کے ساتھ زبردست لوازمات تیار کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر تم بے ہوش ہو جاؤ گی۔ وہ فوراً بولی اور یوں سر جھٹکا جیسے وہ کوئی کارنامہ انجام نہیں دے رہا۔ فراز سچ کہہ رہے ہیں سویرا، تم جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آؤ۔ بیلا کے کہنے پر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ نماز کا وقت تھا، جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھی، پھر ہاتھوں سے بال ٹھیک کرتی ہوئی دوبارہ لاؤنج میں آئی تو فراز اور بیلا لوازمات سے بھری ٹرے کے ساتھ منتظر تھے۔ اس نے بہت چاہا کہ فراز کی ساری محنت پر برا سا منہ بنا کر پانی پھیر دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیلا بھی جس اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی، اس سے وہ بے ساختہ مسکرا کر بولی، ارے تم دونوں نے تو واقعی کمال کر دیا۔ پھر ایک ایک چیز چکھ کر اس نے تعریف کی۔ اس کے بعد چائے پیتے ہوئے ایک دم سنجیدہ ہو کر فراز سے پوچھنے لگی، ہاں فراز، آج تمہارے انٹرویو کا کیا بنا؟ 95% امید ہے کہ میں سلیکٹ ہو جاؤں گا، فراز نے کہا تو وہ ایک لمحے کے توقف سے بولی، اور اگر میں تمہیں 100% کی امید دلا دوں تو؟ کیا مطلب؟ وہ چائے کا کپ نیچے رکھ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ تم میرے پاس آ جاؤ، یعنی ہماری فیکٹری میں جو پوسٹ چاہو میں تمہیں اپوائنٹ کرتی ہوں اسی وقت۔ اپنے تئیں اس نے فراز کو خوشخبری سنائی تھی، جس پر اس نے پہلے ذرا سے ہونٹ بھیجے، پھر سر جھکا کر جانے کیا سوچنے لگا، اور وہ مزید گویا ہوئی، مجھے آج آفس میں اچانک خیال آیا کہ تم ناحق ادھر ادھر اپلائی کر رہے ہو، پہلی فرصت میں تمہیں میرے پاس آنا چاہیے تھا، اور دیکھو مجھے بھی خیال نہیں آیا۔ خیر اب تم نو سویرا، آئی ایم سوری، اس نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا، میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا، بس اسے تم میری مجبوری سمجھو اور پلیز کوئی سوال نہیں کرنا۔ وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو وہ کچھ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی، جانے کیوں اتنا سنجیدہ ہو گیا تھا، پھر الوداعی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ہلاتا چلا گیا۔ فراز روٹھ گئے ہیں؟ بیلا کو بس ایک خدشہ تھا کہ کوئی روٹھے نہیں، اسے روٹھنا آتا ہی نہیں۔ وہ بیلا کو دیکھ کر مسکرائی، پھر سامنے ٹیبل پر ٹانگیں سیدھی کرتے ہوئے بولی، ہاں تم سناؤ۔
آج فراز نے تمہیں کہاں کہاں گھمایا اور وہ پینٹنگ کی کلاسز بھی پتہ کیا کہ نہیں؟ ہاں سویرا، میں نے ایڈمیشن بھی لے لیا ہے، 3 دن بعد میری کلاسز شروع ہوں گی۔ فراز کہہ رہے تھے میں بہت جلدی سب سیکھ جاؤں گی، اور پتہ ہے فراز مجھے اپنے گھر بھی لے گئے تھے، ان کی امی بہت اچھی ہیں، انہوں نے زبردستی مجھے کھانے پر روک لیا تھا۔ بیلا نے بہت شوق سے بتایا۔ تو دوپہر کا کھانا تم نے فراز کے گھر کھایا، اور یہ فراز؟ وہ ایک دم فراز کے سنجیدہ ہونے اور چلے جانے پر الجھنے لگی کہ اس نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، پھر وہ کیوں اٹھ کر چلا گیا۔ میں جاؤں سویرا؟ مجھے نیند آ رہی ہے، بیلا نے کہا تو اس نے بے دھیانی میں سر ہلایا اور اس کے جانے کے بعد بھی کتنی دیر تک فراز کے رویے پر غور کرتی رہی، پھر ٹیلی فون سیٹ قریب کھینچ کر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ جی آنٹی، السلام علیکم۔ دوسری طرف اس کی امی کی آواز سنتے ہی اس نے سلام کے ساتھ کہا، میں ہوں سویرا۔ ٹھیک تو ہو بیٹی؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں، ابھی بیلا آپ کا ذکر کر رہی تھی۔ اس نے یوں ہی بات کرنے کے غرض سے کہا۔ ہاں، دوپہر میں آئی تھی فراز کے ساتھ، انہوں نے کہا تو اس نے فوراً پوچھا، فراز ہے گھر پر؟ ابھی آیا ہے، کہیں سے بلاؤں؟ جی، وہ انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز سنائی دی، ایسا کرو میری تصویر سامنے کہیں لٹکا دو تاکہ میرے آنے کے بعد بھی فضول باتیں نہیں کرو۔ یہ بتاؤ تم چلے کیوں آئے؟ اس نے ٹوک کر پوچھا تو وہ حیران ہو کر بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ساری رات وہی بیٹھا رہتا؟ خیر بیٹھ بھی سکتا ہوں اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ ایک تو تم بولتے بہت ہو، اصل بات ہی بھلا دیتے ہو۔ وہ ضد ہو گئی، کوئی خاص بات تھی؟ اس نے ایک دم سنجیدہ ہو کر دھیرے سے پوچھا تو کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگی، ہاں، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ دوستوں کے درمیان تکلف نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہ اب تم آ گئے ہو تو میں خود کو اکیلا نہ سمجھوں؟ پھر تم اپنی بات سے پھر کیوں گئے ہو؟ یہ تم سے کس نے کہا؟ کسی نے نہیں، میں نے خود جان لیا ہے، اور اگر میں غلط ہوں تو صبح فیکٹری آ جانا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں اکیلی کچھ نہیں کر پا رہی۔ ہمت کرو۔ نہیں ہے مجھ میں ہمت۔ اس نے تب کر ریسیور پٹک دیا اور اپنے آپ بڑبڑانے لگی، جانے کیا سمجھتا ہے خود کو، جیسے میں اس کی خوش آمد کروں گی۔ او نو، اچھا ہے دھکے کھاتا رہے، اللہ کرے کہیں نوکری نہ ملے اسے، پھر میرے پاس ہی آئے گا شرمندہ ہو کر، تب میں صاف جواب دے دوں گی اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ وہ اس تصور سے بس تھوڑی دیر خوش ہوئی تھی، پھر اپنے آپ شرمندہ ہو کر خود کو سرزنش کرنے لگی تھی، اور گو کہ فراز نے منع کر دیا تھا، اس کے باوجود جانے کیوں اسے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ اگلے دن آفس میں وہ نہ صرف اس کی منتظر تھی بلکہ کئی کام اس کے لیے رکھ چھوڑے تھے کہ وہ آئے گا تو اس سے مشورہ کرنے کے بعد ہی ان پر عمل ہوگا۔ صبح سے دوپہر ہوگی پھر بھی اس کے یقین میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، اور یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ اپنی اہمیت جتانے کے لیے وہ انتظار ضرور کروائے گا، اور انتظار کرنا اس کی مجبوری تھی، کیونکہ رات وہ اس حقیقت کو دل سے تسلیم کر چکی تھی کہ اس پوری دنیا میں ایک وہی اس کا سچا مخلص دوست ہے جو اس کڑے وقت میں نیک نیتی سے اس کے ساتھ دے گا۔ ڈیڈی بھی اس کی ہمیشہ تعریف کرتے تھے، اور طبقاتی فرق کے باوجود کبھی انہوں نے اس کے ساتھ دوستی پر پابندی نہیں لگائی۔ بہرحال جب دوپہر ڈھل گئی اور اس وقت وہ اسے دل ہی دل میں بے شمار گالیوں سے نواز رہی تھی، تب وہ گردن اکڑائے بڑی شان سے اس کے آفس میں داخل ہوا اور سلیوٹ مار کر بولا، کیسا لگ رہا ہوں؟ ایک دم الو کے پٹھے۔ جو گالی دل میں تھی وہ فوراً زبان پر آ گئی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہنسا، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا یہاں کوئی گھپلا وپلا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا یہاں کچھ بھی ہو جائے؟ اس کی ناراضگی پر ہی ٹوک کر بولا، تم مجھ پر کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ میں نے کیا ہے؟ یہ تمہارے آنے کا وقت ہے؟ اس کی خفگی ہنوز تھی۔ میں نے تمہیں صبح سے بلایا تھا اور پہلے ہی دن تم… 1 منٹ، وہ ٹوک کر بولا، مجھے اگر آنا ہوتا تو کل تمہارا آفر پر معذرت کیوں کرتا؟ تم نے اسے مذاق سمجھا یا اپنے آپ یہ سوچ لیا کہ مجبور ہو کر میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا؟ میں نے مذاق سمجھا نہ تمہیں مجبور۔ پھر یہ کہ میں پاگل ہوں جو تمہاری بات کا یقین کر کے یہ سمجھ لیا کہ تم مجھے اکیلے پن کا احساس کبھی نہیں ہونے دو گے، ضرور آ کر میرے ساتھ میری پرابلمز شیئر کرو گے۔ وہ سخت شوقی ہو رہی تھی، جس پر وہ کچھ دیر خاموش رہ کر اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرج سے کہنے لگا، پرابلمز شیئر کرنے کے لیے میرا یہاں ملازم ہونا ضروری نہیں ہے سویرا، تم جب بلاؤ گی میں آ جاؤں گا۔ لیکن فون کی بیل سے اس کی بات ادھوری رہ گئی تو وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ سر جھٹک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو مس سویرا رحمان، کیسی ہیں آپ؟ ہمایوں احمد کی دلکش آواز نے اس کے اعصاب کو یکلخت پرسکون کر دیا تھا۔ ٹھیک ہوں، وہ دھیرے سے مسکرائی۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ جی وہ کچھ شیش و پنچ پر پڑ گئی کہ آیا اس سے اپنی پرابلم کہنی چاہیے کہ نہیں۔ آپ غیرت برت رہی ہیں سویرا،
میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے آپ کے کام آ کر خوشی ہوگی. پلیز کہیے کیا بات ہے؟ ہمایوں کے اصرار پر اس نے ایک نظر فراز کو دیکھا، پھر سنبھل کر کہنے لگی، وہ ایسا ہے کہ مجھے مشینری کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. ہمارے مینیجر صاحب کا کہنا ہے کہ ہماری فیکٹری کو فوری طور پر نئی مشینری کی ضرورت ہے، ورنہ کام بند کرنا پڑے گا. بس اتنی سی بات. میں کل اپنی نگرانی میں تمام مشینز چیک کرواؤں گا. اس کے بعد نئی مشینری کے آنے نہ آنے کا فیصلہ ہوگا. اوکے؟ جی. اور کوئی بات؟ جی نہیں. اسے غالباً ایک کے بعد دوسرا مسئلہ کہنا اچھا نہیں لگا اور وہ سمجھ کر بولا، پھر وہی غیریت، یعنی آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں. ٹھیک تو ہے، ابھی آپ نے مجھے جانا ہی کب ہے جو بھروسہ کریں گی؟ یہ بات نہیں ہے. وہ سٹپٹا گئی. چلے جو بھی بات ہے وہ میں خود جان لوں گا. اوکے، خدا حافظ. ادھر سے فون بند ہو گیا تو وہ ریسیور رکھتے ہوئے فراز کو دیکھ کر مسکرائی تھی کہ اس نے پوچھا، کون الو کا پٹھا تھا؟ تمہارا. اس نے فوراً نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا، ورنہ کہنے جا رہی تھی کہ تمہارا باپ، اور وہ سمجھ گیا تھا، لیکن قصداً نظر انداز کر کے اصل بات کی طرف آتے ہوئے بولا، مشینری والی بات تم نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ کیوں؟ تمہیں کیوں بتاتی؟ میرے آفیشیل معاملات سے تمہارا کیا تعلق؟ وہ تنک کر بولی، ٹھیک کہا تم نے، آفیشیل معاملات سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن دیکھو کبھی یہ مت کہہ دینا کہ تمہارا میرا کیا تعلق. وہ اپنی بات کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا. چلتا ہوں. تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میری جاب ہو گئی ہے، کل سے ڈیوٹی جوائن کروں گا. اگر تم مجھ سے ٹریٹ لینا چاہو تو ابھی لے سکتی ہو، کیونکہ پھر میں بہت دنوں تک فارغ نہیں ہوں گا. کوئی جلدی نہیں ہے، جب فارغ ہو گئے تب لے لوں گی. البتہ تم میری مبارکباد ابھی لے لو. وہ ساری خفگی بھلا کر مسکرائی تو جواباً وہ بھی مسکرایا. تھینک یو. ویسے میرا خیال تھا مبارکباد کی بجائے تم مجھے ڈھیر ساری گالیاں دو گی. نہیں فراز، میں نے تمہیں آفر ضرور کی تھی، لیکن تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. تم میرے بہت اچھے دوست ہو اور تمہاری کامیابی پر میں ہمیشہ خوش ہوں گی. بنڈل آف تھینکس. فراز کی مسکراہٹ میں کسی سوچ کی پرچھائیاں تھیں. وہ بظاہر بیلا کے کینوس پر برش چلاتے ہوئے ہاتھ دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے اپنے ذہن کے کینوس پر جس منظر کی اجالہ داری تھی، اس کے تمام خوبصورت رنگ اس کی آنکھوں میں اتر آئے تھے اور ہونٹوں پر اپنے آپ مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی. کل جب ہمایوں احمد اس کے پاس آیا تھا تو پہلے اس نے اپنی نگرانی میں تمام مشینز چیک کروائی تھی. اس کے بعد بہت اصرار سے اس نے اپنے ساتھ لنچ پر لے گیا، اور اس نے چاہا بھی تو انکار نہیں کر سکی تھی، کیونکہ وہ پہلے روز کی طرح آتے ہی اس کے ذہن اور دل پر ایک ساتھ قابض ہو گیا تھا، اور وہ ابھی تک اس کے سحر سے نہیں نکل پائی تھی. سویرا، بیلا نے کوئی تیسری بار اسے پکارا تب وہ چونکی تھی. ہاں، آج بھی فراز نہیں آئے؟ بیلا نے پوچھا تو وہ سر جھٹک کر بولی، فراز اب فارغ نہیں ہوتا گڑیا، آفس جاتا ہے، پھر اور مصروفیات بھی ہوں گی، اس لیے روز روز نہیں آ سکتا. وہ ہم سے روٹے تو نہیں ہے نا؟ بیلا کے خدشے پر وہ محض ایسے کسی بھی صورتحال کے لیے تیار کرنے گئے غرض سے بولی، روٹ بھی جائے تو کیا، ہم کوئی مر تھوڑی جائیں گے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگے گا. تو پھر ایسا کریں گے، ہم اسے منا لیں گے، ٹھیک؟ اس نے بیلا کو خوش کرنے کی خاطر کہا اور وہ واقعی خوش ہو گئی. تبھی لانچ سے بی بی پکار کر بولی، سویرا بیٹی تمہارا فون. آئی بی بی. وہ بھاگی آئی. اسے یقین تھا فراز ہوگا. جب ہی ریسیور اٹھاتے ہی بولی، سنا تھا شیطان کو یاد کرو تو فوراً حاضر ہو جاتا ہے. کیا واقعی آپ نے مجھے یاد کیا تھا؟ ادھر سے ہمایوں کی آواز نے اسے بری طرح بوکھلا دیا. سوری، میں سمجھی کون ہے وہ خوش نصیب جسے آپ یاد کر رہی تھی؟ ہمایوں نے اس کی بات پر گرفت کی. میں نہیں، وہ بیلا میری چھوٹی بہن ہے نا، وہ یاد کر رہی تھی. تو آپ کی بہن بھی ہے، کیا کرتی ہے؟ ہمایوں نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا تو وہ سنبھل کر بولی، وہ آج کل پینٹنگ سیکھ رہی ہے. آپ کو شوق نہیں ہے؟ میرے سارے شوق ڈیڈی کے ساتھ ختم ہو گئے، اب تو بس ذمہ داری کا احساس ہے. وہ افسردگی سے گویا ہوئی. سوری، میں نے آپ کو اداس کر دیا. ویسے اداسیوں کے رنگ آپ کی آنکھوں کا حسن بڑھا دیتے ہوں گے. ہمایوں نے اچانک اس کے دل کی دنیا تہ بالا کر دی تھی. میرے خدا! اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جیسے دل کو سہارا دینے کی کوشش کی، جبکہ آنکھوں کی طرف دھیان ہی نہیں گیا جو بے اختیار جھلک گئی تھی. ہیلو سویرا، آپ رو تو نہیں رہی؟ اس نے پوچھا تو وہ بولنے کی کوشش میں ناکام ہو کر نفی میں سر ہلانے لگی. سنا ہے رونے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. چلیں آج آپ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں تاکہ کوئی خوبصورت بات اس میں سما سکے. اوکے، سی یو. ادھر سے سلسلہ منقطع ہو گیا تو اس نے دھندلائی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا، پھر کریڈل پر رکھ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی. لیکن آنسو تھے کہ ایک تسلسل سے بہے جا رہے تھے، حالانکہ ذہن میں نہ کوئی سوچ نہ کوئی ایسا خیال تھا جو رونے پر اکساتا، پھر بھی آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے.
ہتھیلیوں سے رگڑ رگڑ کر اس نے آنکھیں سرخ کر لی، پھر منہ دھونے کے خیال سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی کہ فراز کی آواز پر بے اختیار اس کی طرف پلٹی تھی۔ سویرا، وہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ایک ہی جست میں اس کے قریب آ گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ۔ مجھے نہیں پتا۔ پھر کسے پتا ہے؟ بی بی، بی بی، وہ اونچی آواز میں پکارنے لگا تو وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو دھلے ہوئے شفاف چہرے پر سرخ آنکھیں اور نمایاں ہو گئی تھی۔ ہاں تو بی بی کہہ رہی تھی کہ تم فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ بی بی کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فون کرنے والا کون تھا اور اس کی کس بات سے تم نے اپنی آنکھوں پر ستم ڈھایا؟ تم اس کے نام بتانا پسند کرو گی؟ کیوں؟ تاکہ میں اس کی آنکھیں پھوڑ سکوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری آنکھوں کو؟ بس، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، فلمی ڈائیلاگز بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فلمی ڈائیلاگز ہیں اور جو اس نے بولے وہ کیا تھے؟ خیر دفع کرو اسے، تم ذرا یہاں آ کر بیٹھو۔ اور وہ بیلا کہاں ہے؟ بیلا؟ بیلا؟ کیوں اتنا چلا رہے ہو؟ بحری نہیں ہے بیلا۔ وہ بگڑنے لگی لیکن اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ بیلا کے آنے تک پکارتا رہا، پھر اسے دیکھ کر بولا، چلو تم دونوں کو باہر لے چلوں۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ وہ صاف انکار کر کے صوفے پر ڈیگ گئی تو بی بی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، چلی جاؤ بیٹی، ذرا طبیعت بہل جائے گی۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے بی بی۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ گئی تو پھر ٹھیک نہیں رہ سکتی، اس نے کہا تو وہ بیلا کو دیکھنے لگا جیسے اس سے سفارش کرنا چاہتا ہو، اور اس سے پہلے کہ بیلا سمجھتی وہ بول پڑی، کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ بیلا تم جاؤ اپنا کام کرو ورنہ میں روٹھ جاؤں گی۔ شوق سے روٹھو، پرواہ کسے ہے؟ فراز نے قصدن بے نیازی دکھائی لیکن پھر بیلا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا جو ایک دم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے بول رہی تھی، نہیں سویرا، تم روٹھنا نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے تڑپ کر بیلا کو اپنے ساتھ لگا لیا، پھر اس کی پیشانی چوم کر بولی، میں تم سے روٹھ سکتی ہوں بھلا؟ کبھی نہیں۔ جائیے بی بی، بیلا کو اس کے کمرے میں لے جائیں۔ بی بی نے آگے آ کر بیلا کو تھام لیا، پھر اپنے ساتھ لگا کر اس کے کمرے میں لے گئی تو وہ جو حیران کھڑا تھا اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ بیلا ابھی بھی اس اندر سے خوفزدہ ہے، جانے اس کا خوف کب دور ہوگا۔ وہ گہری سانس کھینچ کر بولی، مجھ سے غلطی ہوئی جو میں نے روٹھنے کا کہہ دیا اور وہ اسی بات سے ڈرتی ہے۔ تم نے ڈاکٹر کو بتایا؟ ہاں، ڈاکٹر کا کہنا ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، یعنی اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے اس کے دل کو ذرا سی بھی ٹھیس پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اس نے بتایا تو وہ قدرے رک کر بولا، پھر بھی تم زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو فوراً بولا، کیوں تمہارے رونے کا اس کے دل پر کچھ اثر نہیں ہوگا؟ وہ بہت زیادہ حساس ہے سویرا، تم اس کا خیال کرنا چاہیے، اور ویسے بھی تم روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ ایسا کرو اپنے سارے آنسو مجھے دے دو۔ ہاں، میری جگہ تم رو لیا کرو۔ اس نے سر جھٹک کر اس کی بات اڑانے کی کوشش کی تھی۔ یوں ہی کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ وہ بزنس کے معاملات ہینڈل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے نئے موڑ پر بھی داخل ہو گئی تھی جس کے بارے میں اس نے ابھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اور تھا ہی کون؟ ایک بیلا اور فراز یا پھر بی بی، اور اس کا خیال تھا وہ پہلے بیلا کی شادی کرے گی۔ ہمایوں احمد سے بھی اس نے یہی کہا تھا جس پر اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ اس کے برعکس اس نے اتفاق کرتے ہوئے بولا تھا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جب تم میرے گھر آؤ تو تمہارے ساتھ کوئی الجھن، کوئی پریشانی نہ ہو اور نہ کسی ذمہ داری کا احساس جو تمہیں مجھ سے غافل کر دے۔ اور وہ اپنی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی، البتہ بیلا کے لیے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سے بات کرے۔ عزیز رشتہ داروں میں اچھے لڑکے تھے تو، لیکن ڈیڈی نے کسی کے ساتھ زیادہ میل جول ہی نہیں رکھا تھا۔ ویسے ملنے ملانے اور رشتہ داریاں نبھانے میں خواتین ہی پیش رہتی ہیں۔ ممی کی زندگی میں ہو سکتا ہے سب کی ہاں آنا جانا ہو۔ اس نے بہرحال جب سے ہوش سنبھالا تھا کسی کو زیادہ آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، اور ڈیڈی کی وفات کے بعد وہ خود ہی کچھ زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ اس روز فراز آیا تو اس کے سامنے اس نے بیلا کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا، جس پر وہ حیران ہو کر بولا، بیلا کی شادی؟ اور تم اپنے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ جب تک میں بیلا کے فرض سے سبق دوش نہیں ہو جاتی اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ اس نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر قدرے ہلکے پھلکے انداز میں بولا، لیکن میں تو تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کی میری بہن 2 بچوں کی ماں بن گئی ہے اور تم ابھی تک انتہائی فضول ہو۔ تم وہ بری طرح سلگ گئی، بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہو؟ کم از کم دوسری کی پریشانی کا ہی خیال کر لیا کرو۔ لا حول ولا، میں ہی پاگل ہوں جو اپنے مسئلے تمہارے سامنے لے بیٹھی ہوں، تم کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے۔ تم خواہ ناراض ہو رہی ہو، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، البتہ تم غلط سوچ رہی ہو۔ بیلا کی ابھی کوئی اتنی عمر نہیں ہے، کم از کم 4-5 سال اس کی شادی کا سوچو بھی مت، کیونکہ وہ بہت معصوم ہے۔
ہاں اگر تم اس کی معصومیت سے کھیلنا چاہتی ہو تو جو دل چاہے کرو، میں تمہیں روکنے والا کون ہوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آخر میں اس کی خفگی ظاہر ہو گئی تھی، جسے محسوس کر کے وہ قدرے نرم پڑ گئی اور سوچتے ہوئے انداز میں بولی، یہ صحیح ہے کہ بیلا کی ابھی اتنی عمر نہیں ہے، لیکن 4-5 سال تو کوئی زیادہ نہیں ہوتے۔ وہ اس کی خاموش ہونے پر بولا تو اس کے دیکھنے کے انداز سے سمجھ کر کہنے لگا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اتنا عرصہ تم انتظار کرو، بلکہ یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، اور مناسب یہ ہے کہ تم اپنے بارے میں سوچو، اپنا گھر بساؤں اور بیلا اسے اکیلا چھوڑ دوں؟ اکیلا کیوں؟ اپنے پاس رکھنا اسے۔ اس کے اتنے آرام سے کہنے پر وہ چیخ گئی اور اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی، اپنے پاس رکھنا اسے؟ کوئی شخص بیوی کے ساتھ اس کے مائکے کی ذمہ داری برداشت نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن ہر شخص ایسا نہیں ہوتا، اور تم ایسے شخص کو منتخب ہی کیوں کرو گی جو تمہارا ساتھ نہ دے سکے؟ اس نے کہا تو وہ الجھنے لگی، تمہارا مطلب ہے میں شادی کے لیے یہ شرط رکھ دوں کہ جو بیلا کو… نہیں، وہ فوراً بولا، شرطوں کی بنیاد پر ہونے والی شادی نہیں سودے بازی ہوتی ہے۔ پھر وہ مزید الجھ گئی، پھر یہ کہ جسے تم سے محبت ہوگی وہ کبھی بیلا کو اکیلا نہیں رہنے دے گا، سمجھی کہ نہیں؟ فراز نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ اپنی محبت کی تصور میں کھو گئی تھی۔ حالانکہ ہمایوں نے پہلے ہی مقام پر کہہ دیا تھا کہ جب تم میرے گھر آؤ تو تمہارے ساتھ کوئی الجھن، کوئی پریشانی نہ ہو، اور پتہ نہیں اسے یہ بات یاد نہیں رہی تھی یا قصدن نظر انداز کر رہی تھی، جو اس رات خوابوں کی راہ گزر پر وہ ہمایوں کا ہاتھ تھامے بہت دور نکل گئی تھی۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر اس کا بہت دل چاہا کہ وہ بیلا کو ہمایوں کے بارے میں بتائے اور پھر اس کی باتیں کرتی رہے، لیکن اتفاق سے بیلا کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں تھا اور سست بھی لگ رہی تھی، اس لیے وہ اپنی خواہش پر عمل نہیں کر سکی اور اسے ناشتے کے بعد آرام کرنے کی تاکید کرتے ہوئے آفس آئی تھی، اور ابھی اسے بیٹھتے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ فراز کا فون آ گیا۔ چھوٹتے ہی کہنے لگا، میری دعا ہے رات تم نے جتنے حسین خواب سجائے ہیں ان کی تعبیر حسین تر ہو۔ کیا؟ وہ حیران ہو کر بس اس قدر کہہ سکی تھی، میں سب جانتا ہوں۔ اس نے کہا تو وہ قدرے بوکھلا گئی۔ کیا جانتے ہو؟ یہی کہ رات تم نے خوبصورت گھروندے کا خواب دیکھا ہے، پھر اس میں محبت کی شمع جلائی تھی۔ اب تم کہو گی تمہیں کیسے پتا؟ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ تم وہی موجود تھے۔ محبت کی شمع جلانے کے لیے میں نے ماچس تم ہی سے تو لی تھی۔ وہ اپنی حیرت چھپا کر بولی، جس پر اس نے زوردار کہکا لگایا، پھر کہنے لگا، میرے پاس ماچس ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ میں سگریٹ نہیں پیتا، جب ہی مجھے اچھے نہیں لگتے۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر اپنے آپ سوچنے لگی کہ فراز نے اسے ہمایوں کے ساتھ کہیں دیکھا ہے یا عادت کے مطابق مذاق میں ایسی بات کہہ گیا ہے۔ کچھ بھی تھا، وہ بہرحال حیران ہو رہی تھی کیونکہ اس نے غلط نہیں کہا تھا، وہ واقعی خوبصورت گھروندے میں محبت کی شمع جلاتی رہی تھی، اور اب اس کا دل چاہ رہا تھا وہ فراز کو ہی ہمراز بنا کر اس کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرے۔ یوں بھی وہ ہر بات اس سے کہتی تھی، گو کہ وہ پہلے بات کو مذاق میں ہی اڑاتا تھا، لیکن جب سنجیدہ ہوتا تو پورے خلوص سے مشورہ دیتا تھا۔ اس کی یہ بات بھی دل کو لگی تھی کہ جس سے اس سے محبت ہوگی وہ بیلا کو اکیلا نہیں رہنے دے گا، اور اسے یقین تھا کہ وہ ہمایوں احمد سے کہے گی کہ وہ فی الحال بیلا کی شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ اس سے اتفاق کرے گا، کیونکہ اس کی محبت پر اسے پورا بھروسہ تھا۔ وہ فیکٹری کے معاملات میں بھی اور اس کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا، روزانہ لنچ ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے آتا اور اس کے سامنے منصور صاحب کو بلا کر اس دن کی تاریخ میں ہونے والے سارے کاموں کی تفصیل معلوم کرتا، اور جہاں کوئی گھپلا ہوتا اس کے بارے میں فوراً اسے آگاہ کرتا اور اسٹینڈ لینے کو کہتا۔ اس کی بدولت وہ دو بار بڑے نقصان سے بچ پائی تھی۔ بہرحال اس روز جب وہ معمول کے مطابق آیا تو وہ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، آج سب کام ٹھیک ہوئے ہیں، اس لیے منصور صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اگر تم فون پر کہہ دیتی تو پھر میرے آنے کی ضرورت بھی نہ رہتی، بلکہ شاید تم نے مجھے ہی باور کروانے کی کوشش کی ہے۔ اوکے، میں جا رہا ہوں، وہ کہہ کر وہیں سے پلٹنے لگا تھا کہ وہ بکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ غلط سمجھے ہیں ہمایوں، میں کچھ اور کہنا چاہتی تھی۔ کیا؟ وہ سوالیہ نشان بن گیا۔ وہ میرا مطلب یہ تھا کہ منصور صاحب کو بلانے کی بجائے آپ ہر کام کی تفصیل مجھ سے پوچھ لیں، لیکن یہاں نہیں۔ اس کے آخر میں نظریں جھکانے پر وہ سمجھ کر مسکرایا، چلو لنچ بھی کر لیں گے۔ وہ اپنا پرس اٹھا کر اس کے ساتھ باہر نکل آئی، پھر قریبی ریسٹورانٹ میں جب اس کے سامنے بیٹھی تو کہنے لگی، میرا خیال ہے مجھے آپ کو گھر پر انوائٹ کرنا چاہیے تھا، آپ بیلا سے بھی مل لیتے، ویسے میں نے ابھی اسے آپ کے بارے میں بتایا نہیں ہے۔ کیوں؟ بس اس خیال سے کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اسے چھوڑ کر جانے والی ہوں، وہ اس بات سے بہت خوفزدہ ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ پہلے میں اس کی شادی کر دوں، لیکن وہ قصدن خاموش ہوگی اور اس نے فوراً پوچھا، لیکن کیا؟
لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ اتنی جلدی اس کی شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایک تو وہ کچھ ناسمجھ اور نادان ہے، دوسرے ٹھیک بھی نہیں رہتی۔ شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیڈی کی ڈیتھ سے اس کا ذہن متاثر ہوا تھا، گو کہ اب وہ بہت بہتر ہے، پھر بھی ابھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں اس کی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی اس کی شادی کا سوچوں گی۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ تم میرے حال پر رحم کرو۔ میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہمایوں احمد نے سکون سے اس کی ساری بات سننے کے بعد کہا تو وہ قدرے رک رک کر بولی، میں بیلا کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی۔ اسے چھوڑنے کو کون کہہ رہا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ ہمایوں احمد نے گویا اس کے یقین پر مہر ثبت کر دی تھی۔ وہ بہت ہلکی پھلکی ہو کر مسکرائی۔ میں آج ہی بیلا کو آپ کے بارے میں بتاؤں گی۔ کیا بتاؤ گی؟ اس نے شرارت سے پوچھا تھا۔ یہی کہ وہ یکدم سٹپٹا گئی۔ مزید اس کی شوق نظریں نروس کر رہی تھی، اور وہ جانے کس موڈ میں آ گیا تھا جو کھانے کے دوران ہی بار بار یہی کہتا رہا، تم نے بتایا نہیں بیلا سے؟ کیا کہو گی؟ یہ ہرگز نہیں کہوں گی کہ کوئی مجھے اس سے چھیننے آ رہا ہے۔ وہ جب آفس کے سامنے اتری تب اس کی بات کا یہی جواب دے کر آئی تھی۔ شام میں اس کا خیال تھا وہ بیلا کے ساتھ آؤٹنگ پر جائے گی، پھر وہی اس سے بات کرے گی، لیکن بیلا کو صبح وہ جس موڈ میں چھوڑ کر گئی تھی ابھی بھی وہ اسی طرح گمسم سی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے طور پر اسے بہلانے کی بہت کوشش کی اور پوچھا بھی کہ آخر اسے کیا ہوا ہے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی اس کی باتوں سے بہلی، اور کہیں جانے سے تو وہ صاف ہی منع کر دیا۔ تب وہ اس کے پاس سے اٹھ کر فراز کا نمبر ڈائل کرنے لگی کہ شاید وہ اس کا جمود ٹوٹنے میں کامیاب ہو جائے۔ فراز گھر پر نہیں تھا۔ اس کی امی نے بتایا کہ وہ کچھ دیر پہلے ہی نکلا ہے، جس پر اس نے کہا کیا ہے کا سوال نہیں اٹھایا، اور فون بند کر کے دوبارہ بیلا کے پاس آ کر بیٹھی تھی کہ وہ آ گیا۔ تو اس تمام عرصے میں پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ اس آمد کے ساتھ سارے میں زندگی دوڑ جاتی ہے۔ ہیلو گرلز، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن بٹ بیلا۔ وہ بیلا کو دیکھ کر خاموش ہو گئی کیونکہ وہ مسکرانے لگی تھی۔ کیا ہوا بیلا کو؟ مجھے تو یہ تم سے زیادہ فائن لگ رہی ہے۔ وہ خود کو صوفے پر گراتے ہوئے بولا۔ یس آئی ایم ویری فائن، بیلا نے کہا تو وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب ہے تم جان بوجھ کر مجھے پریشان کرتی ہو؟ جی نہیں، آپ کو خود ہی پریشان ہونے کا شوق ہے۔ بیلا سے پہلے فراز بول پڑا۔ نہیں فراز، تمہیں نہیں پتا، صبح جب میں آفس جا رہی تھی تو اس کا موڈ خراب تھا، جب واپس آئی تو یہ گم سم بیٹھی تھی۔ میں نے ہر طرح سے بہلانے کی کوشش کی لیکن اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اور یہ پریشانی کی بات ہے کہ نہیں؟ پوچھو اس سے یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے؟ وہ ریحان سی ہو گئی تو بیلا فوراً بولی، اب نہیں کروں گی، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی سویرا۔ وہ بمشکل آنکھوں کی نمی چھپا کر مسکرائی، پھر فراز کے اشارے پر فوراً موضوع بدلتے ہوئے کہنے لگی، پتہ ہے فراز، بیلا نے بی بی کی تصویر بنائی ہے، تم دیکھو تو حیران رہ جاؤ۔ واقعی؟ فراز نے بہت اشتیاق ظاہر کیا تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، جاؤ بیلا فراز کو اپنی پینٹنگز دکھاؤ، میں جب تک چائے بناتی ہوں۔ بی بی تو شاید نماز پڑھ رہی ہیں، چائے کے ساتھ کچھ کھانے کو بھی ہونا چاہیے، فراز نے کہا۔ پھر بیلا کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا گیا تو وہ کچن میں آ گئی اور پہلے چولہے پر چائے کا پانی رکھا، پھر فریج کھول کر دیکھا کہ شاید کبابوں کے لیے قیمہ تیار ہو، لیکن اسے مایوسی ہوئی، البتہ کیک موجود تھا۔ اس نے وہی نکال لیا، پھر چائے دم کر کے بیلا کے کمرے میں لے آئی اور خاصے خوشگوار ماحول میں تینوں نے چائے لی۔ اس کے بعد فراز جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ میں تم سے بہت ساری باتیں کروں گا۔ وہ اس کے ساتھ برآمدے تک آئی تو وہ اچانک رک کر کہنے لگا، لیکن اب دیر ہو گئی ہے، کل اگر تم آفس سے جلدی فارغ ہو جاؤ تو کہیں باہر چلیں گے، اوکے؟ مجھے کہیں باہر جانے پر اعتراض نہیں ہے لیکن میں کل تک انتظار نہیں کر سکتی۔ وہ مسکراتی ہوئی وہی برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی کیونکہ وہ خود بھی اسے ہمایوں کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، اس لیے کچھ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، تمہیں گھر ہی جانا ہے نا؟ چلے جانا، ویسے بھی کوئی اتنی دیر نہیں ہوئی، باتوں میں دیر ہو سکتی ہے، اس نے کہا اور اس سے قدرے فاصلے پر بیٹھ بھی گیا، پھر اسے دیکھ کر مسکرایا۔ تمہاری بے صبری اچھی لگی اور مجھے حیرت بھی ہو رہی ہے۔ فرض کرو اگر میں باہر جانے سے پہلے تمہاری آنکھوں میں خواب سجا دیتا تب تم کیا کرتی؟ تم؟ وہ کچھ چھٹک کر اسی قدر کہہ سکی اور وہ کیونکہ اپنی بات کے اختتام پر لان میں کھلے گلابوں کو دیکھنے لگا تھا، جب ہی اس کا ٹھٹکنا محسوس کیے بغیر اپنی کہے گیا، تب شاید تم مجھے باہر جانے ہی نہ دیتی، اس لیے میں نے تم سے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی جس سے میرے جذبوں کی شدتوں کا اظہار ہوتا۔ پھر اس وقت میں تمہیں صرف حسین خواب دکھا سکتا تھا، ان کی حسین تعبیر کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور آج میں اس مقام پر ہوں کہ تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں۔ تمہیں یاد ہے میں نے کہا تھا کہ میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، صرف اس لیے کہ تمہارا معیار تک پہنچ کر تمہیں پرپوز کرنا چاہتا تھا، گو کہ ابھی بھی میں تمہاری طرح کسی فیکٹری کا مالک نہیں ہوں، اور ایسی پرآسائش زندگی کے لیے فیکٹری کا مالک ہونا ضروری تو نہیں۔
وہ اچانک اس کی پوری کھلی آنکھوں میں جھانک کر مسکرایا تو گمسم حالت میں بھی وہ نظریں چرا گئی تھی۔ اس روز جب بیلا کی شادی کی بات کر رہی تھی، قدرے توقف سے وہ پھر گویا ہوا۔ میں نے سوچا کہ کہیں جلد بازی میں اس معصوم لڑکی کے ساتھ تم کچھ الٹا سیدھا نہ کر جاؤ۔ تب تمہارے جذبوں کو چھیڑ کر میں نے تمہیں تمہارا احساس دلانا ضروری سمجھا، اور میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ بیلا صرف تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، ہم دونوں مل کر اس کے لیے بہت اچھا سوچیں گے۔ بس کرو فراز، وہ عاجزی سے ٹوک کر کہنے لگی۔ بہت کچھ کہہ لیا تم نے اور مجھے کچھ زیادہ نہیں کہنا، بس اتنا سن لو، تم ہمیشہ سے میرے دوست تھے اور دوست رہو گے، کوئی دوسرا ناتا ہمارے درمیان نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس بار وہ ٹھٹکا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے تمہارے لیے اس انداز سے کبھی نہیں سوچا۔ پھر تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میری آنکھوں نے تمہارے خواب سجا لیے ہیں؟ نہیں فراز، وہ تم نہیں ہو۔ وہ اس کا دل توڑ کر خوش نہیں تھی، بلکہ اسے دکھ ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم نے اپنے آپ دکھ کے باعث اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا تو وہ گزرے ماہوں سال کو کھنگالنے میں لگ گیا کہ شاید کوئی ایسا لمحہ ساتھ آ جائے جسے گرفت ملنے کے بعد ہی وہ دوستی سے زیادہ کچھ سمجھنے لگا تھا، لیکن کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جسے وہ گواہ بناتا۔ اور اب جب کہ یہ بھی جان گیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں سجنے والے خواب کسی اور کے نام کے ہیں، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ دوستی کو نیا عنوان دے کر وہ اس کے بارے میں اب سوچ لے۔ اور اب تو واقعی دیر ہو گئی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور برآمدے کے سٹیپس اتر کر 2 قدم چلا تھا کہ وہ پکار کر بولی، فراز، آئی ایم ریئلی سوری۔ سنو، تم روٹ کر تو نہیں جا رہے نا؟ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی ذرا سا نفی میں سر نہیں ہلا سکا اور بوجھل قدموں سے باہر نکل گیا تو وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی کہ اتنا اچھا مخلص دوست اب کہاں ملے گا۔ اگلے دن آفس میں وہ بہت سست سی تھی، کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ منصور صاحب جب بھی کوئی فائل لے کر آئے، اس نے لے کر ایک طرف ڈال دی اور انہیں بعد میں آنے کا کہہ دیا۔ جب لنچ سے آدھا گھنٹہ پہلے روزانہ کی طرح ہمایوں آیا اور منصور صاحب کو بلانے کا کہا تو وہ فائلوں پر نظر ڈالتے ہوئے بولی، منصور صاحب کا کوئی قصور نہیں، میں نے ہی کام روکا ہوا ہے۔ کیوں؟ ہمایوں احمد نے تعجب سے دیکھا تو وہ اپنے آپ الجھتی ہوئی بولی، بس نہیں دل چاہ رہا یہ فائلیں وغیرہ دیکھنے کو۔ کم آن سویرا، یہ کیا بچکانہ حرکت ہے؟ جانتی ہو ایک دن کام روکنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے؟ اور یہ تمہارے دل کو کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے یا گھر کی کوئی پرابلم ہے؟ وہ کیا نام ہے تمہاری بہن کا؟ ہاں بیلا، وہ تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن تم ٹھیک نہیں ہو اور اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ ہمایوں اسے بغور دیکھنے لگا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، چلو کہیں باہر چلتے ہیں، بلکہ تمہارے گھر میں بیلا سے مل لیتا ہوں۔ آج نہیں، کیونکہ میں نے ابھی بیلا سے آپ کا ذکر نہیں کیا، وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئی۔ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یوں بھی وہ تمہاری چھوٹی بہن ہے، پھر تم اس سے خائف کیوں ہو رہی ہو؟ آپ کو نہیں پتا، ابھی اسے ہر بات کے لیے پہلے سے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے ابھی اس قدر کہا تھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، پھر میں چلتا ہوں، اور آئندہ کے لیے یاد رکھو، اگر تمہارا کام کرنے کو دل نہ چاہے تو صبح ہی مجھے فون کر کے بتا دیا کرنا، تاکہ میں اسی وقت آ کر تمہاری مدد کر سکوں، ورنہ اس طرح تو بہت جلد تم دیوالیہ ہو جاؤ گی۔ آپ کے ہوتے ہوئے میں دیوالیہ نہیں ہو سکتی۔ وہ اچانک مسکرائی تھی۔ یوں ہی کتنے دن گزر گئے۔ اس نے پہلی سرسری انداز میں بیلا سے ہمایوں کا ذکر کیا، پھر دھیرے دھیرے اس کی تعریف اور یہ کہ اپنے بزنس میں وہ اس کی کتنی مدد کر رہا ہے۔ روزانہ آفس سے آ کر کوئی نہ کوئی واقعہ سنا کر کہتی کہ اگر ہمایوں آ کر اس معاملے کو ہینڈل نہ کرتے تو اس کے لیے بہت پرابلم ہو جاتی۔ اس وقت بھی وہ ایسی ہی باتیں کر رہی تھی کہ فراز آ گیا۔ اس روز کے بعد سے اب آیا تھا اور یوں جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، وہی ہمیشہ والا انداز تھا۔ ہیلو گرلز، ہاؤ آر یو؟ فائن، تھینک یو، بیلا نے جواب دیا، جبکہ وہ اسے دیکھتے ہی چپ سی ہو گئی تھی اور نظریں جھکا کر اپنے ناخنوں سے کھیلنے لگی۔ تم کیسی ہو سویرا؟ اس نے براہ راست مخاطب کیا، تب ذرا سا سر اونچا کر کے بولی، ٹھیک ہوں، کہاں رہی اتنے دن؟ میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، بیلا کو بتایا تو تھا میں نے۔ کیوں بیلا؟ جانے سے پہلے میں نے تمہیں فون نہیں کیا تھا کہ میں ایک ہفتے کے لیے جا رہا ہوں؟ جی، لیکن میں سویرا کو بتانا بھول گئی، شاید جب ہی اسے معلوم نہیں ہے۔ بیلا نے کچھ سوچتے ہوئے انداز میں کہا تو وہ بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں بولا، معلوم ہوتا بھی تو اس نے کون سا میرے انتظار میں دن گننے تھے۔ میں چائے لاتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد چائے لے کر واپس آئی تو وہ بیلا کے ساتھ اس کی پینٹنگز پر بات کر رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے دونوں کے سامنے چائے رکھی، پھر اپنا کپ لے کر بیٹھی تو اسے مخاطب کیے بغیر کہنے لگی، میں ابھی بیلا کو ہمایوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو نظریں چرا کر جیسے اپنے آپ سے بولنے لگی،
सोच रही हूँ किसी दिन इन्हें खाने पर बुला लूँ। किसी दिन क्यों, अभी फ़ोन करके बुला लो। फराज ने कहा तो बेला फ़ौरन इसकी ताकीद करते हुए बोली, हाँ सवेरा, मैं भी यही कहने वाली थी। इसी वक्त बुला लो इन्हें, फराज भी मिल लेंगे। पता है फराज, गुज़श्ता कई दिनों से सवेरा के पास हुमायूं के अलावा और कोई मौजू ही नहीं है। मुझे लगता है जैसे बिजनेस के अलावा भी इनके दरमियान कोई। बेला, इसने घूरकर देखा तो बेला हंसती हुई उठ खड़ी हुई, फिर बीबी के कमरे का रुख करते हुए बोली, तुम अपने हुमायूं साहब को फ़ोन करो, मैं बीबी से कहती हूँ खाने पर कुछ एहतमाम कर ले। इसने बेला के जाते ही फराज को देखा तो वो फ़ौरन पूछने लगा, क्या मैं चला जाऊँ? मेरा मतलब है अगर तुम मेरी मौजूदगी में हुमायूं को नहीं बुलाना चाहती तो। नहीं, मैं चाहती हूँ तुम भी इनसे मिल लो। वो कहती हुई टेलीफोन सेट उठाकर लॉबी में चली गई। शायद इसके सामने बात नहीं करना चाहती थी। बहरहाल हुमायूं को फ़ोन करने के बाद वो वहीं से अपने कमरे में चली आई और गो के इसका हुलिया ठीक ठाक था, फिर भी इसने वार्डरोब खोलकर दूसरा सूट निकाल लिया और जब तक वह तैयार हुई हुमायूं आ गया। इसकी मुतासिर कुन शख्सियत से कुछ मरूब होकर बेला इसके पास भागी आई और इसके गले में बाजू डालते हुए बोली, सवेरा, सो लकी यू आर। तुम्हें अच्छे लगे हुमायूं? वो बहुत मुतमईन होकर मुस्कुराई। बहुत बहुत अच्छे और बहुत हैंडसम है। थैंक यू। और ये तुम इन्हें अकेला छोड़कर? अच्छा हाँ, फराज है, आओ चलो। वो बेला का हाथ पकड़कर कमरे से निकलकर आई तो फराज के साथ हुमायूं लॉन्च में ही बैठा नजर आया। इसे देखते ही अपनी जगह से उठकर सलाम का इशारा किया तो जवाब में इसने भी सर हिलाया। फिर बेला पर नज़र डालकर बोली, ये मेरी छोटी बहन है बेला और ये फराज। मैं अपना मुकम्मल तारुफ करवा चुका हूँ। फराज ने जैसे इसे मजीद कुछ कहने से बाज रखा, फिर हुमायूं से बोला, आप प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। शुक्रिया। हुमायूं ने इसे और बेला को देखा। इनके बैठने के बाद बैठा तो कहने लगा, मैं बहुत दिनों से सवेरा से कह रहा था कि मुझे बेला से मिलवाएं, लेकिन ये मुसलसल टाल रही थी। असल में इसे खदशा था कि बेला आपको देखकर डर जाएगी। हालांकि आप इतने खौफनाक नहीं हैं। लेकिन इसके घूरने पर वो कंधे उचकाकर खामोश हो गया। हुमायूं, आप खाने से पहले कुछ लेना पसंद करेंगे? इसने पूछा तो वो घड़ी देखते हुए बोला, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा, खाने तक नहीं रुक सकता, क्योंकि 8 बजे एक पार्टी के साथ मेरी मीटिंग है और मुझे उम्मीद है तुम माइंड नहीं करोगे। खाना फिर किसी दिन। जाओ बेला, बीबी से कहो अच्छी सी चाय। इससे पहले कि वो असरार से रोकती फराज बोल पड़ा, जिससे वो अंदर ही अंदर तिल मिला गई और बेला के जाते ही इसे सुनाकर बोली, अगर मुझे मालूम होता कि बेला आपसे मिलकर इतनी खुश होगी तो मैं बहुत पहले आपको इनवाइट करती। पता है क्या कह रही थी? इससे पहले कि वो इश्तियाक जाहिर करता, फराज इसे अपनी तरफ मुतवजा करके पूछने लगा, आपने अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया। सवेरा की तरह आप भी मिल ओनर हैं या? वो बामुश्किल जब्त करती वहां से उठकर किचन में आ गई और बेला को हटाकर इसकी जगह खुद ट्रॉली में लवाजमात सजाने लगी। इसके अंदाज में झंझलाहट थी, जैसे बस नहीं चल रहा था फराज को निकाल बाहर करे। कैसी जहालत का मुजाहिरा कर रहा था। क्या सोचेंगे हुमायूं? इसकी बड़बड़ाहट बेला की समझ में नहीं आई। अलबत्ता तपा हुआ चेहरा देखकर पूछने लगी, क्या हुआ सवेरा, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हुमायूं खाने तक नहीं रुक रहे इसलिए। तुम जाओ इनके पास बैठो और बीबी आप चले चाय दम करें। वो बेला की बात अनसुनी कर गई और इसे भेजकर बीबी को देखने लगी। कौन है ये? बीबी इसे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर कहने लगी। बेला बता रही थी कोई खास मेहमान है। मैं समझ तो गई हूँ बेटी, लेकिन ये अकेला क्यों आया है? इसके माँ बाप कहाँ हैं? माँ नहीं है, बाप लाहौर गए हुए हैं। आएंगे तो इन्हें लेकर आएंगे। आपको कैसा लगा? इसने जवाब के साथ पूछा तो बीबी इसका चेहरा हाथों में लेकर बोली, देखने में तो खूबसूरत नौजवान है, अल्लाह तुम्हारी किस्मत अच्छी करे और बेला की भी। आज तुम्हारे माँ बाप होते तो। बीबी इसने बीबी के हाथ थामकर होंठों से लगा लिए। आप तो हमारी माँ भी हैं और बाप भी। चलें हुमायूं से मिल लें। मैं चाय दम करती हूँ, तुम जाओ बेटी, मैं ये सब लेकर आती हूँ। बीबी ने ज़बरदस्ती इसे भेज दिया। हुमायूं और फराज बहुत संजीदगी से बिजनेस डिस्कस कर रहे थे, वो बातें जो इसकी समझ से भी बाहर थी, इसलिए इसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। अलबत्ता सुन पूरी तवज्जो से रही थी, जबकि बेला बोर होकर इसे मौजू बदलने का इशारा करने लगी, जिसे इसने कसदन नज़रअंदाज कर दिया कि कहीं इस मौजू से हटकर फराज फिर न जहालत का मुजाहरा करने लगे। जब बीबी चाय वगैरह लेकर आई तब बेला से रहा नहीं गया, अगर आप लोग बिजनेस से हटकर कोई बात नहीं कर सकते तो प्लीज़ चाय के दौरान खामोश रहें। सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि यहाँ आप भी मौजूद हैं। हुमायूं ने बेला को देखकर कहा तो वो मुस्कुराकर बोली, चलिए अब ख्याल कर लें और पहले हमारी बीबी से मिलें। अस्सलाम वालेकुम। हुमायूं ने बीबी को सलाम करने के साथ इसे यूँ देखा जैसे पूछ रहा हो कौन है ये, और इससे पहले हस्बे आदत फराज बोल पड़ा, बीबी, इसमें 2 बी शामिल है।
ایک بیک سے لیا گیا ہے، ایک بون سے، یعنی بیک بون۔ بیک بون ایک انسانی جسم میں اس کی اہمیت آپ جانتے ہیں کہ پورے قد سے کھڑا کرنے میں یہ سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ اس گھر اور ان دونوں لڑکیوں کے لیے یہ وہی بیوی ہے، بیک بون، جیسے آپ دوسرے لفظوں میں فیمنس اور منسٹری بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایم آئی رونگ؟ آخر میں اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ جو اتنی خوبصورت وضاحت پہ حیران ہو رہی تھی چونک کر بولی، نہیں، یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بی بی ہمارے لیے شاید اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ پھر تو مجھے ان کے پاؤں چھونے پڑیں گے۔ ہمایوں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، جس سے وہ یہی سمجھی کہ بی بی کے پاؤں چھوئے گا، لیکن وہ گھڑی پر نظر ڈال کر بولا، اوکے، پھر کسی دن فراغت سے آؤں گا۔ پاؤں چھونے؟ فراز کی سرگوشی صرف وہی سن سکی اور کسی طرح بھی اپنے بے ساختہ مسکراہٹ نہیں چھپا سکی، تو ہمایوں سے پہلے آگے بڑھ گئی۔ پھر اسی آف کر کے واپس آئی تو بیلا خوش ہو کر بی بی سے کہہ رہی تھی، بی بی اچھے ہیں نا ہمایوں؟ مجھے بہت اچھے لگے، سو ہینڈسم۔ سویرا کی پسند ہمیشہ سے بہت اچھی ہے، بس دوستی کے معاملے میں مات کھا گئی ہوں۔ وہ کن اکھیوں سے فراز کو دیکھتے ہوئے بولی اور اس کی انسنی کر دینے پر اس کی سامنے بیٹھی ہوئی کہنے لگی، ہاں فراز، تم کچھ نہیں کہو گے؟ میرا مطلب ہے ہمایوں کے بارے میں تمہیں کیسے لگے؟ دیکھنے میں تو واقعی اچھے لگے، البتہ بس میں یہی پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ فوراً بول پڑی تو وہ کندھے اچکاتا اٹھ کھڑا ہوا، اوکے، وش یو بیسٹ آف لک۔ وہ بی بی کو ہمایوں کی طرف سے پورا اطمینان دلا رہی تھی کہ شادی کے بعد وہ اس سے صرف اپنا پابند نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اس لیے انہیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بعد گھر اور بزنس کو کون سنبھالے گا۔ سارے کام اسی طرح چلتے رہیں گے، بلکہ ہمایوں پہلے سے زیادہ تعاون کرے گا۔ اور بیلا کے لیے کیا سوچا ہے تم نے؟ بی بی نے پوچھا تو وہ صاف کوئی سے بولی، میرا ارادہ پہلے اسی کی شادی کرنے کا تھا، لیکن فراز کا کہنا ہے کہ وہ ابھی اتنی سمجھدار نہیں ہے، مجھے 2-3 سال کے بعد ہی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ اس نے بی بی کی رائے مانگی تو انہوں نے فراز کی تاکید کی، فراز ٹھیک کہتا ہے، تم پہلے اپنا گھر بساؤ اور میری ایک بات اچھی طرح سن لو کہ یہ گھر اور کاروبار جائیداد جو بھی ہے تم دونوں بہنوں کی ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ شادی سے پہلے تم اسے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر لو تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ ارے نہیں بی بی، ہم دونوں میں کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ میں تم دونوں کی بات نہیں کر رہی، تمہارا یا اس کا شوہر کوئی بھی فتنہ کھڑا کر سکتا ہے، ہمیں کسی کی نیت کا کیا پتہ۔ اور دیکھو یہ کام تم رازداری سے کر لو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی سب تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ جب بیلا کی شادی کرو تب اس کا حصہ اس کے ساتھ کر دینا، بی بی نے دھیرے سے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ پرسوچ انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ایسا ہی کروں گی، لیکن بی بی یہ رازداری والی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ کوئی غلط مشورہ بھی دے سکتا ہے، اگر آپ کا اشارہ ہمایوں کی طرف ہے تو۔ نہیں بیٹی، بی بی نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، میرا اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے، اصل میں یہ زرزمین چیز ہی ایسی ہے کہ اچھوں کی نیت خراب کر دیتی ہے۔ چلے جیسا آپ کہتی ہیں میں ویسا ہی کروں گی۔ اس نے موضوع ختم کرنے کے نیت سے کہا تو فراز آ گیا۔ غالباً اس کی بات سن لی گئی تھی، جب ہی بیٹھتے ہی کہنے لگا، اتنی سعادت مند کب سے ہو گئی ہو؟ جناب میں ہمیشہ سے سعادت مند ہی ہوں۔ کیوں بی بی؟ اس نے اترا کر بی بی کو دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ بی بی اس سے کہیے یہ ہمایوں سے شادی کا خیال چھوڑ دے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ فیئر نہیں ہے۔ فراز نے کہا تو وہ اچانک بگڑ گئی، سنو، تم کچھ بھی کہہ لو، مجھے اس سے بدظن نہیں کر سکتے، کیونکہ میں جانتی ہوں تم اس سے جیلس ہو، اس لیے یہ بی بی کی موجودگی کے باعث اس نے ہونٹ بھینچ لیے اور قدرے تنفر سے ہونوں کے انداز میں سر جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس روز ہمایوں کے سامنے اس کی الٹی سیدھی باتوں سے وہ تپی ہوئی تھی، اب مزید غصہ آ رہا تھا، پتہ نہیں ابھی اس نے مذاق کیا تھا یا واقعی اس سے بدظن کرنا مقصد تھا۔ وہ بہرحال اپنی بات پر یقین کر کے تلملائی، کتنی دیر ادھر سے ادھر ٹہل کر اپنے اندر اٹھتے ابال کو کم کرنے کی کوشش کرتی رہی تاکہ دوبارہ اس کے سامنے جانے کی بجائے غصے کے آرام سے کہہ سکے کہ اگر وہ دوستی قائم رکھنا چاہتا ہے تو اس کے معاملات میں دخل دینے سے گریز کرے، خصوصاً ہمایوں کے بارے میں وہ ایک لفظ نہیں سن سکتی۔ اور ابھی وہ پوری طرح خود پر قابو نہیں پا سکی تھی کہ بیلا اس کے کمرے میں آتے ہی بولی، سویرا، تم نے فراز سے کیا کہہ دیا کہ وہ میرے روکنے سے بھی نہیں رکے، شاید روٹ گئے ہیں، تو روٹنے دو، اس کے روٹنے سے ہم مر تو نہیں جائیں گے۔ اس کا غصہ بھی ختم نہیں ہوا تھا جب ہی چیخ کر بولی، میں مر جاؤں گی۔ بیلا نے سر جھکا کر دھیرے سے کہا تو وہ ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگی، اس کی جھکی ہوئی پلکیں اور بند ہونٹوں کے اندر چھپی ساری کہانیاں اپنے عنوان کے روٹ جانے پر سسکتی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ اپنی بے خبری پہ حیران ہوئی، بیلا کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولی، بیلا، تمہیں فراز اچھا لگتا ہے؟
بیلا کی جھکی ہوئی پلکوں پر اعتراف کی موتی چمکنے لگے، جنہیں اس نے بہت احتیاط سے اپنی انگلیوں پر سمیٹ لیا۔ پھر اس کے ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی، کمال ہے، تمہاری زندگی میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ خیر تم فکر نہیں کرو، فراز کو منانا کوئی مشکل نہیں ہے، ابھی فون کروں گی، سر کے بل بھاگا آئے گا۔ وہ کہہ کر خود ہی مشکل میں پڑ گئی، کیونکہ اچانک اس کا خیال آ گیا تھا جو کچھ دن پہلے اسے اعتراف کر گیا تھا۔ ابھی فون کرو گی نا؟ بیلا بے صبری سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے چونک کر دیکھا، پھر نظریں چرا کر اٹھتے ہوئے بولی، ہاں ٹرائی کرتی ہوں۔ کیا کہو گی؟ یہی کہ مجھ سے بے شک روٹھو لیکن بیلا سے نہیں۔ وہ بیلا کی ناک چھو کر مسکرائی، پھر فوراً کمرے سے نکل آئی اور فون کے قریب بیٹھ کر یوں ہی نمبر ڈائل کرنے لگی، کیونکہ اس وقت اسے فراز کو فون نہیں کرنا تھا، صرف بیلا کو بہلانا تھا اور اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ اس نے میسج چھوڑ دیا ہے کہ کل شام میں ضرور آئے، اور بیلا واقعی بہل گئی۔ پھر اس کے لیے فراز کی ناراضگی دور کرنا بھی مشکل نہیں تھا، لیکن پھر اس کے بعد کا مرحلہ بہت کٹھن تھا۔ وہ رات دیر تک کسی سہج پر سوچتی رہی اور آخر میں ہر قیمت پر بیلا کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈالنے کا تہیہ کر کے سوئی تھی۔ صبح آفس پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے فراز کو اس کے آفس میں فون کر ڈالا اور ہیلو کہہ کر کچھ دیر خاموش رہی کہ اس کی آواز سن کر ہمیشہ کی طرح وہ الٹی سیدھی ہانکنا شروع کر دے گا، لیکن کچھ انتظار کے بعد وہ بس اس سے اس قدر بولا، خیریت ہے بھی اور نہیں بھی۔ وہ پوری توجہ اس پر مرکوز رکھ کر بولی، سنو میں صبح صبح پہیلیاں پوچھنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس نے کہا تو وہ فوراً بولی، تو ایسا کرو شام میں گھر آ جاؤ، آ رہے ہو نا؟ ایک شرط پر، جلدی کہو، میں تمہارے سامنے ہمایوں کو 1001 گالیاں دوں گا اور تم کچھ نہیں بولو گی۔ وہ اس کی کمینگی پر بری طرح سلگ گئی، دل چاہا ابھی اتنی ہی گالیاں اسے دے کے فون بند کر دے، لیکن بیلا کا خیال تھا جو بہت ضبط سے بولی، میں کچھ نہیں بولوں گی۔ واقعی؟ وہ حیران ہوا اور اس سے پہلے کہ سبب پوچھتا اس نے فون بند کر دیا اور کتنی دیر تک کھولتی رہی تھی۔ پھر جب ریلیکس ہوئی تو سوچنے لگی کہ فراز کی خوشامد کرنے کی بجائے وہ بیلا کو بھی تو سمجھا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی وہ اس مقام تک نہ پہنچی ہو جہاں سے واپسی ناممکن ہے، لیکن بہت جلد اسے اپنی سوچ کی نفی کرنی پڑی، کیونکہ اسے بیلا کا ہر وہ انداز اور ادا یاد آنے لگی جس سے اس کے جذبوں کا اظہار ہوتا تھا۔ وہ 2 دن نہیں آیا تھا تو کتنی بے قرار پھرتی تھی اور اس کی آمد پر کھل اٹھتی تھی۔ وہ ایک بار پھر اپنے آپ پر حیران ہونے لگی کہ اس نے یہ ساری باتیں پہلے کیوں نہیں محسوس کی، اور جانے فراز نے بھی محسوس نہیں کی یا قصداً انجان بنا رہا ہے۔ وہ اس روز سارا وقت انہی دونوں میں الجھی رہی۔ شام میں گھر آئی تو بیلا برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ اس کے قریب پہنچتے ہی پوچھنے لگی، فراز نہیں آئے؟ جیسے وہ فراز ہی کو لینے گئی تھی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اندر چلو۔ وہ انسنی کر کے اسے وہاں سے اٹھا کر اندر لے آئی۔ جاؤ چائے بناؤ، میں جب تک منہ ہاتھ دھو لوں، اور ہاں چائے کے ساتھ کچھ کھانے کو بھی ہونا چاہیے فراز کے لیے۔ آخر میں وہ بیلا کی ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر کر اپنے کمرے میں آ گئی اور منہ ہاتھ دھونے کے بعد بالوں میں برش کر رہی تھی کہ لاؤن سے فراز کی آواز آنے لگی۔ تب اس نے قصداً کمرے سے نکلنے پر کچھ دیر لگائی، حالانکہ اب اسے بیلا کا اس کے پاس بیٹھنا بھی کھل رہا تھا اور وہ چاہ رہی تھی کہ اسے ان دونوں کے درمیان موجود رہنا چاہیے۔ پھر بھی اسے انتظار کروانے کے بعد وہ کمرے سے نکل کر آئی تو وہ اسے دیکھتے ہی کہنے لگا، میں جانتا تھا تمہیں بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، شکر کرو بر وقت اس کے چنگل سے نکل آئی، ورنہ بیلا چائے تیار ہے تو لے آؤ۔ اس نے درمیان میں بیلا کو مخاطب کر کے اسے وہاں سے بھیج دیا۔ پھر اسے دیکھ کر کہنے لگی، سنو تمہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اگر اپنے کل کے رویے پر شرمندہ ہو کر معافی مانگنا چاہتی ہوں تو صرف اس لیے کہ میں اچھے دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، اس سے زیادہ تم کچھ مت سمجھنا۔ اور ہاں بیلا کے سامنے اگر تم اپنی زبان بند رکھو تو میں تمہاری ممنون رہوں گی۔ یہ آج تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ رویے پر شرمندہ ممنون ہوگی؟ اس سے پہلے تو تم نے کبھی میری ناراضگی کی پرواہ نہیں کی۔ وہ واقعی حیران ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے مجھے یقین ہوتا تھا کہ تمہاری ناراضگی بس تھوڑی دیر کی ہے، جب ہی میں پرواہ نہیں کرتی تھی، اور کل جب تم بیلا کے روکنے پر بھی نہیں رکے تو میں سمجھ گئی کہ اب تم میرے بلانے پر ہی آؤ گے، اور دیکھ لو میں نے تمہیں زیادہ انتظار نہیں کروایا، فوراً بلا لیا۔ آخر میں اس نے ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا۔ کیوں بلا لیا؟ وہ جانے کیوں کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بتایا نا کہ میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی، اور یہ تم اتنی جھرا کیوں کر رہے ہو جیسے میں نے پتہ نہیں کس مقصد سے تمہیں بلایا ہے؟ وہ اندر ہی اندر جذبس ہو کر بولی۔ تبھی بیلا چائے لے کر آ گئی تو اس نے یوں نشست کا انداز بدلا جیسے خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا ہو۔ ارے یہ اتنے سارے لوازمات صرف فراز کے لیے؟ وہ ماحول خوشگوار بنانے کے لیے ٹرالی دیکھ کر چلائی۔
اس میں تو 10 مہمانوں کو نپٹایا جا سکتا تھا۔ کیوں فراز؟ میں تمہاری تائید کر کے بیلا کا دل نہیں توڑوں گا، کیونکہ یہ بہت محنت سے بنا کر لائی ہے اور میں محبت کی قدر کرتا ہوں۔ وہ ٹرالی اپنی طرف گھسیٹ کر اپنے مخصوص انداز میں بولنے لگا تھا۔ اس کے لہجے میں بیلا کے لیے کسی مخصوص جذبے کا اظہار نہیں تھا، اور وہ معصوم سی لڑکی اس کی باتوں سے ہی جانے کیا کچھ سمجھ کر اس کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ دیکھوں گی کتنی قدر کرتے ہو محبت کی، اس نے سوچ کر چیلنج کیا، تو وہ جو اپنی پلیٹ میں لوازمات ڈالنے میں مصروف تھا کچھ بے دھیانی میں بولا، دیکھ لینا میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ پھر پلیٹ ہاتھ میں لے کر سیدھا بیٹھا تو اسے دیکھ کر بولا، آزمانا چاہتی ہو آزما لو، لیکن اس سے پہلے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ بیلا۔ اسے ٹوکنے کی بجائے اس نے بیلا کو پکارا اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بی بی کو پوچھ لیا، بی بی کیا کر رہی ہیں؟ انہیں بھی بلا لاؤ نا۔ چلو اب بیلا نہیں ہے، جلدی سے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو۔ اس نے بیلا کے جاتے ہی اپنی بات دہرائی تو وہ دانت پیس کر بولی، تم انتہائی فضول آدمی ہو، اگر مجھے بیلا کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں فوراً یہاں سے چلے جانے کو کہتی۔ کیا مطلب؟ اس کے ٹھٹکنے پر فوراً اسے احساس ہوا کہ اتنی احتیاط کے باوجود وہ کچھ غلطی کر گئی ہے۔ بمشکل خود پر قابو پا کر بات بنا سکی، کیوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ لڑائی جھگڑے کا بیلا پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ذرا اسے اچھی طرح نارمل ہو جانے دو، پھر دیکھنا میں اس کے سامنے تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ اس نے گہری سانس میں ہوں کی آواز نکالی، پھر کہنے لگا، تمہیں اتنی باتیں بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی سویرا؟ ایک سچ بول دیتی کہ بیلا کے کہنے پر تم نے مجھے بلایا ہے، اور بیلا نے تمہارا سہارا کیوں لیا؟ وہ خود بھی تو مجھے فون کر سکتی تھی۔ ہاں کر سکتی تھی، لیکن وہ خاموش ہوگی کیونکہ بیلا بی بی کے ساتھ آ رہی تھی۔ آپ کن کاموں میں مصروف رہتی ہیں بی بی؟ آئیے یہاں بیٹھے۔ فراز نے بی بی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ان کا حال احوال پوچھنے لگا تو وہ بہت خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ پہلے بیلا ہی کی شادی کرے گی، اور پہلے تو ہمایوں نے اس کی تاکید کی، لیکن اب وہ احتجاج کر رہا تھا، ساتھ میں مسلسل دباؤ بھی ڈال رہا تھا جس سے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ادھر فراز نے آنا کم کر دیا تھا، ہفتے میں ایک آدھ دن وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے بس کھڑے کھڑے حال احوال پوچھ کر چلا جاتا، گویا یہ باور کروانا مقصود تھا کہ وہ ناراض نہیں ہے، اور ہوتا بھی تو وہ کیا کر لیتی؟ دوستی کا بھرم تو ٹوٹ گیا تھا۔ اگر اس روز وہ اتنی باتیں بنانے کی بجائے ایک سچ بول دیتی تو شاید یہ بھرم قائم رہتا، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ مجبور تھی کہ اس کے اعتراف کے بعد اب فوراً اس سے بیلا کے بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ وقت تو چاہیے تھا، اور وقت ہی نہیں تھا۔ ادھر ہمایوں روزانہ اپنے والد کو اس کے گھر لانے کی بات کر رہا تھا، اور بیلا اگلا صبح شام فراز سے اپنی وابستگی کا اظہار کر رہی تھی۔ جب تک وہ بے خبر تھی کتنے سکون سے تھی، اب ہر پل یہ سوچتی رہتی کہ فراز سے کیسے کہے کہ وہ بیلا سے شادی کر لے، اور پتہ نہیں وہ مانے گا بھی کہ نہیں۔ اس رات وہ بیلا کے سونے کے بعد بی بی کے پاس آ بیٹھی اور کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہنے لگی، بی بی میں آج کل بیلا کے بارے میں سوچ رہی ہوں، آپ بتائیں اس کے لیے فراز کیسا رہے گا؟ فراز بہت اچھا لڑکا ہے بیٹی، بی بی فوراً فراز کی تعریف کے ساتھ کہنے لگی، سچ پوچھوں تو میں نے تمہارے لیے سوچا تھا، بلکہ مجھے یقین تھا کہ تم فراز سے ہی شادی کرو گی، لیکن شاید تمہارا جوڑ ہمایوں کے ساتھ لکھا تھا۔ خیر وہ بھی اچھا ہے۔ آپ میری بات کہاں سے لے آئی؟ بیلا اور فراز کا بتائے، وہ خاصی جذبز ہو کر بولی۔ ہاں اچھا ہے، کیا فراز نے تم سے بات کی؟ بی بی نے تائید کے ساتھ پوچھا، تو وہ قدرے مایوسی سے نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں بی بی، اس نے تو کچھ نہیں کہا، میں ایسا چاہ رہی ہوں اور سمجھ میں نہیں آ رہا فراز سے کیسے بات کروں، کیا میرا کہنا مناسب ہوگا؟ نامناسب بھی نہیں ہے، تم پہلے باتوں باتوں میں معلوم کرو کہ اس نے اپنی شادی کا کیا سوچا ہے، پھر اسی طرح بیلا کی بات کرو، اگر اس کے دل کو لگی تو وہ لے آئے گا اپنے ماں باپ کو۔ بی بی نے بڑے آرام سے سیدھے سادے الفاظوں میں جو مشورہ دیا، عام حالات میں وہ بھی یہی کرتی، لیکن یہاں معاملہ دوسرا تھا۔ فراز اس کی ضد میں بھی صاف انکار کر سکتا تھا، جبکہ اسے ہر قیمت پر بیلا کی خوشی مطلوب تھی، اور اسی کی خوشی کی خاطر اگلے روز وہ فراز کو لنچ کی دعوت دے کر ٹھیک ٹائم پر اس کے آفس پہنچ گئی تو وہ حیران ہو کر بولا، کیا تمہیں میرے آنے کا یقین نہیں تھا؟ جناب میں اس لیے آئی ہوں کہ کہیں تم گھر نہ پہنچ جاؤ، جبکہ میں انٹرکان میں ٹیبل ریزرو کروا چکی ہوں۔ اس نے اپنے آنے کا سبب بتایا تو وہ اس طرح اس وقت خاموش ہو گیا، اور جب انٹرکون کے خوبصورت ماحول میں اس کے سامنے بیٹھا تو ہاتھ اٹھا کر کچھ تنبیہی انداز میں کہنے لگا، دیکھو فضول تمہیدوں سے پرہیز کرنا، میں صرف وہ بات سننا چاہتا ہوں جس کے لیے تم نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے برداشت کر رہی ہو۔ وہ پہلے مرحلے پر ہی چکرا گئی، بمشکل خود پر قابو پا کر بولی، میں کوئی تمہید نہیں باندھوں گی، اور تم بھی وعدہ کرو میری بات سن کر فوراً ہتے سے نہیں اکھڑ جاؤ گے۔
اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس کے لیے تمہیں کسی اور جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے تھا جہاں ہم ایک دوسرے پر چیخ چلا سکتے ہوں۔ خیر تم اپنی بات کہو، میں سکون سے سنوں گا۔ فراز نے دونوں بازو سینے پر لپیٹ کر گویا خود کو ہر بات کے لیے تیار کیا، لیکن اسی وقت ویٹر کھانا سرو کرنے لگا تو اسے بھی موقع مل گیا۔ بغیر کسی تمہید کے اپنے بات کہنے کے لیے الفاظ سوچنے لگی۔ کچھ دیر بعد فراز ہی کے متوجہ کرنے پر نہ صرف چونکی بلکہ جو الفاظ اس وقت اس ذہن میں تھے وہی زبان پر آ گئے۔ تمہیں بیلا سے شادی کرنی ہے؟ فراز کا چہرہ یک بارگی سرخ ہو گیا اور بھینجے ہوئے ہونٹ اس بات کے غمزاد تھے کہ اسے خود پر جبر کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ حقیقتاً اندر ہی اندر خائف ہو گئی تھی۔ نظریں چرا کر کچھ مجرمانہ سے انداز میں کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم نے ایسا کبھی نہیں سوچا ہوگا، لیکن بیلا تمہیں پسند کرتی ہے اور اس میں سارا قصور تمہارا ہے، تمہاری باتوں کا، جنہوں نے اس معصوم احساس لڑکی کو تمہارا دیوانہ بنا دیا ہے۔ بہت محبت کرنے لگی ہے وہ تم سے، اگر تم نے منع کیا تو وہ کچھ نہیں ہوگا اسے۔ مجھے دیکھو، میں بھی تو زندہ ہوں۔ اس کے سلگتے ہوئے لہجے پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تو قدرے توقف سے وہ تلخی سے گویا ہوا، کتنی عجیب بات ہے، صرف باتوں نے اسے دیوانہ بنا دیا اور میرے جذبے تم پر کبھی کوئی اثر نہیں کر سکے۔ نہیں سویرا، میں نہیں مان سکتا، میرے جذبے اتنے بودے ہرگز نہیں تھے۔ تم کہہ دو کہ تم نے صرف بیلا کی خاطر مجھے ٹھکرایا ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے، میں نے تمہیں دوست سے زیادہ کبھی کچھ نہیں سمجھا۔ ہو سکتا ہے تمہارے اعتراف کے بعد کچھ سمجھنے لگتی، لیکن اس وقت ہمایوں میری زندگی میں آ چکا تھا، اس لیے میں نے تمہیں صاف منع کر دیا۔ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ تم میں اور بیلا میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی باتوں میں آ گئی اور تم بھی، بلکہ شاید تم اس سے زیادہ نادان ہو۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ ہمایوں تم سے محبت کرتا ہے؟ اس کے صاف گوئی پر وہ تعصب سے بولا۔ ہاں، اس نے جتا کر کہا، جیسے اس سلسلے میں کچھ کہہ کر وہ اپنی بات گنوائے گا، اور وہ سمجھ کر بولا، افسوس تم میری کسی بات کا یقین نہیں کرو گی، اس لیے تمہیں حقیقت بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر بھی اتنے برسوں کی دوستی کے ناطے میں تمہیں یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ شادی سے پہلے ایک بار اس شخص کو آزما ضرور لینا۔ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتی، پھر بھی تم کہتے ہو تو آزما لوں گی۔ اور اب پلیز میری بات چھوڑو اور بیلا کی بات کرو۔ میں تمہارے پاس اس کا پرپوزل لے کر آئی ہوں۔ وہ اس کی باتوں سے الجھ کر اصل موضوع کی طرف آئی، جسے اس نے ایک جملے میں ختم کر دیا۔ بیلا میری چھوٹی بہن کی طرح ہے اور بس، لیکن وہ تمہاری بہن نہیں ہے۔ وہ ضد چھوڑ گئی، تم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہو۔ ہاں، بہت کچھ سوچا تھا میں نے کہ تم اور میں مل کر۔ فراز پلیز۔ وہ ٹوک کر خاموش ہو گئی تو وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، بہت خیال ہے تمہیں بیلا کا، اس کی خوشی کی خاطر وہ کیا کچھ کر سکتی ہو، جان دے سکتی ہو، ہے نا؟ اور اگر میں اسے شادی کے لیے کوئی شرط رکھ دوں تو وہ مانو گی؟ وہ قدرے سناٹے میں آ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ ارے تم تو پریشان ہوگی، چلو جانے دو، میں کوئی سودے بازی نہیں کرتا۔ اور ہاں، بل پے کر چکی ہو یا میں کروں؟ وہ اچانک محفوظ ہونے لگا اور واپسی کا تمام راستہ ایسے ہی انداز میں جانے کیا کچھ کہتا رہا۔ وہ بالکل نہیں سن رہی تھی، کیونکہ اس کا ذہن اس کی شرط میں الجھا تھا جس کے بارے میں اس نے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ اپنے آپ قیاس کرتی رہی یہاں تک کہ وہ اسے اس کے آفس چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد بھی وہ اپنا دھیان کسی اور طرف منتقل نہیں کر سکی تھی۔ 2 بار ہمایوں کا فون آیا تو اس کے ساتھ بھی بس ہوں ہاں کر کے رہ گئی، جس پر وہ تشویش سا ہو کر خود ہی چلا آیا۔ دوپہر میں جب میں آیا تم نہیں تھی، پھر فون پر بھی ٹھیک سے بات نہیں کی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، اور دوپہر میں کہاں چلی گئی تھی؟ ہمایوں نے تفتیش کے اظہار کے ساتھ پوچھا تو وہ دونوں ہاتھوں سے کنپٹیاں دباتے ہوئے بولی، میں بہت پریشان ہوں ہمایوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ بات کیا ہے؟ وہ بیلا نے کچھ گڑبڑ کر دی ہے۔ کم آن سویرا، بیلا کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہے، اس نے اگر کوئی گڑبڑ کی ہے تو وہ خود نپٹے گی یا بھگتے گی۔ میرا مطلب ہے تم کیوں اس کی بے ساکھی بنی رہنا چاہتی ہو؟ اسے اپنے سہارے چلنے دو، وہ اپنا اچھا برا سوچ سکتی ہے۔ ویسے کیا کیا ہے اس نے؟ ہمایوں نے اسے سمجھاتے ہوئے پوچھا تو وہ بغور اسے دیکھنے لگی، سر جھٹک کر بولی، کوئی تفتیش کی بات نہیں ہے، بس میں کچھ زیادہ محسوس کرنے لگی ہوں۔ خیر چھوڑے، چلے میرے ساتھ گھر چل رہے ہیں۔ تمہارا گھر نہیں بلکہ تم میرے ساتھ گھر چلو، تمہیں ڈیڈی سے ملواؤں گا۔ اس وقت نہیں، میں جب فریش موڈ میں ہوں گی تب ان سے ملوں گی۔ وہ سہولت سے منع کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ اس کی تقلید کرتے ہوئے بولا، جیسے تمہاری مرضی، لیکن سنو اپنا موڈ جلدی ٹھیک کر لینا، کیونکہ میں اس ہفتے کسی بھی وقت ڈیڈی کے ساتھ تمہارے گھر آنے والا ہوں۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ اس نے روک دیا، بس کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اب تک میں تمہاری مانتا آیا ہوں اور اب تم میری بات مانو گی، اوکے؟ اس نے ذرا سا سر ہلانے پر اتفاق کیا، پھر اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔
شام اتر رہی تھی جب وہ گھر میں داخل ہوئی اور برآمدے کی لائٹ آن کرنے کے لیے رکی تھی کہ لاؤنج سے بیلا اور فراز کی آوازیں آنے لگی، جانے کس بات پر شور مچا رہے تھے۔ وہ فوراً اندر آئی لیکن پھر دروازے کے پاس ہی رک گئی کیونکہ وہ دونوں کیرم کھیل رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ باری باری دونوں کو دیکھتی رہی، پھر اچانک جانے کیا ہوا چیخ کر بولی، بیلا یہ کیا شور مچا رکھا ہے، ہٹاؤ یہ سب۔ بیلا کچھ خائف سی ہو کر گوٹیاں سمیٹنے لگی، پھر اسی طرح کیرم بورڈ اٹھا کر چلی گئی تو فراز اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، تمہیں شاید میرا آنا اچھا نہیں لگا، آئندہ نہیں آؤں گا، میرا مطلب ہے تمہاری اجازت کے بغیر۔ فضول بکواس نہیں کرو۔ وہ اپنا پرس ایک طرف اچھال کر صوفے پہ ڈہ گئی، پھر اسے دیکھ کر بولی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم بیلا کو بیوقوف مت بناؤ۔ بیوقوف تم بن رہی ہو، بیلا معصوم ضرور ہے لیکن تمہاری طرح عقل سے پیدا نہیں ہے، اور تم نے یہ سوچا کیسے کہ میں اسے بیوقوف بناؤں گا؟ میرا اگر ایسا کوئی ارادہ ہوتا تو تمہیں بیوقوف بنانا زیادہ آسان تھا۔ وہ اس کی بات پر ناگواری سے بولا، پھر جانے لگا تو وہ پکار کر پوچھنے لگی، سنو تم نے بیلا سے کچھ کہا ہے؟ میرا مطلب ہے شادی کے سلسلے میں کوئی بات؟ تم یقیناً پاگل ہو گئی ہو، اس لڑکی سے میں شادی کی بات کروں گا؟ تمہیں کرنی ہے؟ فراز کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ زور دے کر بولی، شٹ اپ۔ وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا تو وہ اپنے آپ پر جھنجھلانے لگی، یعنی اب اسے فراز کی خوشامد کرنی پڑے گی۔ مان اس کی شرط والی بات یاد آئی تو اس کے ذہن پھر اسی نہج پر سوچنے لگا تھا۔ کتنی دیر گزر گئی جب بی بی نے کھانا لگا کر پکارا، تب اسے احساس ہوا کہ وہ جب سے آفس سے آئی ہے یہی بیٹھی ہے اور اس وقت سے ایک ہی بات سوچ رہی ہے۔ اس دوران بیلا بھی نہیں آئی۔ اس نے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بیلا کو پکارا اور جواب نہیں آیا تو اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر بولی، بیلا چلو بی بی نے کھانا لگا دیا ہے، میں منہ ہاتھ دھو کر آتی ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ بیلا دیوار کی طرف کروٹ لیے لیٹی تھی، اس کی طرف پلٹے بغیر بولی تو وہ دروازہ چھوڑ کر اس کے پاس چلی آئی۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ کیا کھایا تھا شام میں؟ کچھ نہیں۔ پھر تو ضرور بھوک لگ رہی ہوگی، چلو اٹھو۔ اس نے بیلا کے پہلو میں چٹکی کاٹی، میں جانتی ہوں مجھ سے ناراض ہو اور وہ تمہارا فراز بھی ناراض ہو کر گیا ہے، لگتا ہے تم دونوں نے میرے خلاف محاذ بنا لیا ہے۔ چا بڑے افسوس کی بات ہے تم بھی اس کے ساتھ مل گئی۔ کیا مطلب؟ بیلا فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، یعنی ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی اور تم اس کی خاطر مجھ سے منہ موڑ رہی ہو؟ شادی کے بعد تو پلٹ کر دیکھو گی بھی نہیں، ہے نا؟ غلطی ہوگی، آئندہ ان کے سامنے نہیں ڈانٹوں گی۔ اب فوراً چلو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈرائنگ روم میں لے کر آئی۔ صبح معمول کے مطابق اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن چھٹی کا دن تھا اس لیے اس نے دوبارہ تکیے میں منہ چھپا لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی تو کچھ دیر میں اٹھا کر تکیہ پھینک دیا اور اٹھ کر پہلے کھڑکی سے پردے سرکائے، پھر واش روم کا رخ کیا۔ منہ ہاتھ دھو کر نکلی تو بی بی کو کمرے میں موجود دیکھ کر سلام کیا۔ جواباً بی بی نے دعا کے ساتھ ہمایوں کے فون کا بتایا۔ اتنی صبح ہمایوں؟ وہ کچھ پریشان سی تولیہ پھینک کر بھاگتی ہوئی لابی میں آئی اور ریسیور کان سے لگاتے ہی بولی، خیریت؟ جناب سب خیریت کے ساتھ تمہیں یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ میں شام میں ڈیڈی کے ساتھ آ رہا ہوں۔ ہمایوں نے اپنے مخصوص دلکش انداز میں کہا تو وہ کچھ بوکھلا گئی۔ آج شام؟ آج شام، اور ہاں انگوٹھی بھی لے کر آؤں گا، تم چاہو تو اور مہمانوں کو بلا لو، اوکے؟ ہمایوں کے مصمم انداز میں وہ مزید بوکھلا گئی۔ آپ ڈیڈی کو بے شک لے آئیں، لیکن کچھ نہیں، بہت انتظار کروا لیا تم نے۔ ہمایوں نے فون بند کر دیا تو اس نے ریسیور رکھ کر کچھ دیر سوچا، پھر فراز کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ادھر سے اس کی امی نے فون اٹھایا تھا۔ آنٹی فراز کیا کر رہا ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ سو رہا ہے، آج چھٹی کا دن ہے نا بیٹی، انہوں نے بتایا تو وہ رک کر بولی، اٹھا دیں اسے، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا، وہ انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد فراز نے بھی اسی کے انداز میں پوچھا تھا، خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے، یہ بتاؤ تم ابھی آ سکتے ہو؟ نہیں۔ فراز کے صاف انکار کا اسے یقین ہی نہیں آیا۔ کیا کہا تم نے؟ اونچا سننے لگی ہو کیا؟ میں نے کہا نہیں آ سکتا۔ اب سنائی دیا یا اور زور سے بولوں؟ فراز کے چلا کر کہنے پر اس نے سلگ کر ریسیور پٹخ دیا۔ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، جیسے اس کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا۔ نان سینس، اسٹوپڈ، اور یہ میں کیوں اس پر انحصار کرنے لگی ہوں؟ آئندہ کبھی منہ نہیں لگاؤں گی اسے، نہ کسی بات میں مشورہ لوں گی۔ وہ مسلسل بڑبڑا کر دل کی بھڑاس نکالتی رہی تھی۔ پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو پہلے اس نے بی بی کو بتایا کہ شام میں ہمایوں اپنے والد کو لے کر آئے گا اور ہو سکتا ہے وہ مجھے منگنی کی رسم بھی ادا کر دیں۔ بی بی نے اتنا سنتے ہی انتظامات میں لگ گئی اور سوچا تو اس نے بھی یہی تھا کہ فراز آ جائے گا تو اس کے ساتھ مل کر وہ چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کرے گی، لیکن اس کے صاف انکار سے ایک تو اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا، دوسرا اتنے کم وقت میں وہ اکیلی شاید کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بیلا کو سرسری انداز میں بتا کر کہنے لگی، ہمایوں ابھی تو صرف اپنی ڈیڈی کو لے کر آئیں گے،
इसी लिए हमें भी किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा है ही कौन, बस एक फराज ही है, इन्हें फ़ोन कर दो। बेला ने कहा तो वो बामुश्किल ज़ब्त से बोली, मैंने फ़ोन किया था फराज को, वो शहर से बाहर गया हुआ है, 2-3 दिन के बाद ही आएगा। कब आएंगे मुझे तो इन्होंने नहीं बताया। बेला की सादगी पर वो अंदर ही अंदर जज्बज़ होकर बोली, अचानक जाना पड़ गया होगा। ऑफिस टूर्स ऐसे ही होते हैं। चलो तुम बीबी का हाथ बटाओ, मैं ड्राइंग रूम देख लूँ। वो खुद को मजीद झूठ से बचाने की खातिर उठ खड़ी हुई थी। फिर शाम से कुछ पहले बीबी के कहने पर इसने खुद को कदरे संवारा था कि इस मौके पर इसे डैडी की कमी शिद्दत से महसूस होने लगी थी। मम्मी तो इसे याद नहीं थी, लेकिन डैडी कदम कदम पर इसके साथ रहे थे। हर मामले में इन्होंने इसे गाइड किया था, और अब जबकि इसकी ज़िंदगी का अहम तरीन मामला था तो इसके सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं था। खुद को बहुत अकेला महसूस करके इसकी पलकें भीगने लगी थी कि बेला ने दरवाजे में से झांक कर हुमायूं के आने की इतला दी। और कौन है इनके साथ? इसने पल में सारी नमी अपने अंदर उतार कर पूछा था। इनके डैडी हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ, बल्कि ठहरो, साथ चलते हैं। इसने आईने में खुद पर नजर डाली, फिर बेला के साथ ड्राइंग रूम में आई तो हुमायूं ने फौरन अपनी जगह से खड़े होकर इसका तारुफ करवाया। ये सवेरा है डैडी, रहमान साहब की बड़ी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वो नर्वस नहीं थी, जब ही बड़े आराम से सलाम करके बैठ गई, यूं जैसे कोई बिजनेस मीटिंग हो, और वाकई कुछ ऐसा ही लग रहा था। हुमायूं के डैडी ने रस्मी जुमले बोलने की जरूरत नहीं समझी। इसके बैठते ही पूछने लगे, हाँ तो क्या तय पाया है तुम दोनों के दरमियान, कब शादी कर रहे हो? अब क्योंकि इसकी तरफ मुतवज्जा थे इसलिए जवाब भी इसे ही देना था, और वो बेला की तरफ इशारा करके बोली, ये मेरी छोटी बहन है और मैं पहले इसकी शादी करूंगी। डैडी ने कुछ सोचते हुए अंदाज में हुमायूं को देखा तो वह जैसे मजबूरन बोला, मुझे इस पर एतराज नहीं, यानी मैं इंतजार कर सकता हूँ। डैडी अब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए, यूं जैसे वो अपना आप बोलना शुरू कर देगी, और वो इनसे तो नहीं बेला से कहने लगी, बेला चाय यही ले आओ और बीबी को भी। बेला उठकर चली गई, तब वो इन्हें देखकर कहने लगी, बेला की एक जगह पर बात चल रही है और मैं इसकी शादी ज्यादा देर नहीं करूंगी। गो कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, बाद में भी इत्मीनान से इसके बारे में सोच सकती हूँ, लेकिन मुझे यही मुनासिब लग रहा है कि मैं पहले इसकी तरफ से इत्मीनान से हो जाऊं। अच्छी बात है, मुझे हुमायूं ने बताया था कि तुम बहुत जिम्मेदार लड़की हो। उन्होंने कहा तो वो जरा सा मुस्कुराई, थी तो नहीं, हो गई हूँ। फिर जब बेला चाय के साथ लेकर लवाजमात लेकर आई और बीबी भी इसके पास आकर बैठी, तब इनसे बातें करने के बाद डैडी ने हुमायूं से इसे अंगूठी पहनाने को कहा था। इसके बाद वो बस चाय पीने तक रुके, और इस दौरान इन्होंने बिजनेस की बातें छेड़ दी थी, जिनसे उकताकर बेला उठकर चली गई। और बाद में इसने भी यही कहा कि ये मंगनी से ज्यादा बिजनेस मीटिंग लग रही थी, और लगा तो इसे भी ऐसा ही था, लेकिन इसने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी, शायद इसलिए कि वो हकाइक को तस्लीम करके सोचने लगी थी। बहरहाल वो इस निस्बत से खुश थी क्योंकि हुमायूं इसकी मोहब्बत था, और मोहब्बत पाकर इसके एहसासात दूसरों से मुख्तलिफ नहीं थे। वो भी औरों की तरह बेहर फिक्र से आज़ाद होकर कुछ लम्हे अमर करना चाहती थी, लेकिन बेला की फिक्र ने इसे एक पल कोई मोहलत नहीं दी। फराज को कैसे आमादा करे? इस रोज़ जिस तरह इसने आने से इनकार किया था, इसके बाद इससे बात करने को दिल ही नहीं चाह रहा था। अगले 3-4 रोज़ वो इंतज़ार करती रही कि वो शायद खुद ही आ जाए या फ़ोन ही करेगा, लेकिन वो भी जैसे इसकी कमज़ोरी और मजबूरी समझकर तंग कर रहा था। फ़ोन तक नहीं किया, यही पूछ लेता कि इस रोज़ सुबह ही सुबह इसे क्यों बुला रही थी। सब अपने मतलब के होते हैं। इस वक्त वो बहुत दिल बर्दाश्ता होकर सोच रही थी कि बेला पुकार कर पूछने लगी, सवेरा तुमने बताया था फराज नाराज होकर गए हैं, क्या वो अभी तक नाराज हैं? इसने पहले चौंक कर देखा, फिर गहरी सांस लेकर साथ बोली, नहीं, वो ज्यादा देर नाराज नहीं रहता। फिर आए क्यों नहीं? पता नहीं, मैंने 1-2 बार फोन किया था, लेकिन इससे बात नहीं हुई। वो मुबारगे से काम ले रही थी। ऐसा करो, तुम अभी इसके घर फोन करो, शायद मिल जाए। मैं फोन करूं? क्या कहूं इनसे? बेला की सादगी पर वह झंझला गई। वही जो मुझसे पूछ रही हो कि वो इतने दिनों से आया क्यों नहीं, नाराज है या कोई और बात? और फिर इसे आने को कहो, जाओ। इसके तेज लहजे से खाइफ होकर बेला फौरन उठकर चली गई। कुछ देर बाद वापस आई तो इसके चेहरे पर नजर पड़ते ही वो समझ गई कि फराज आ रहा है, और बस एक पल को इसे इत्मीनान हुआ। इसके बाद बेला की एक तरफा मोहब्बत का अंजाम सोचते ही वो गर्दो पेश से बेगाना हो गई थी। जब फराज आया, इस वक्त आलिम यह था कि इसका जहन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, और नजरें इस पर ठहर गई, यानी इसे देखकर भी नहीं देख रही थी। जब ही चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा, जिंदा हो या गुजर गई। फराज ने इसकी आंखों के सामने हाथ लहराया, तब चौंकने के साथ इसके लबों से यूं सांस खारिज हुई जैसे तवील मुद्दत के बाद जागी हो। फिर नजरें चुराकर बोली, कैसे हो? तुम कैसा देखना चाहती हो? सॉरी, तुम तो शायद देखना ही नहीं चाहती मुझे, और मैं फिर भी चला आता हूँ।
لیکن اب میں خود سے نہیں آیا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ میرے بلانے پر؟ اس کی پیشانی سکڑ گئی۔ بیلا نے تو یہی کہا تھا کہ تم بلا رہی ہو۔ کہا ہے بیلا، پوچھو اس سے۔ وہ بیلا کے کمرے کی طرف دیکھ کر اسے پکارنا چاہتا تھا کہ وہ بول پڑی، مت بلاؤ اسے، میں نے تمہاری بات کا یقین کر لیا ہے، بیلا نے ضرور میرا نام لیا ہوگا، لیکن تم اچھی طرح جانتے ہو کہ… جانتی تو تم بھی ہو، اور بجائے سمجھانے کے اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ اسے صاف صاف بتا دو کہ میں اسے کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر دبے لہجے میں چیخا تھا، تم کیوں میرے ساتھ ساتھ اس پر بھی ظلم کرنے پر تلی ہو؟ مت جھوٹی آس دلاؤ اسے، میں کبھی اسے شادی نہیں کروں گا۔ کیوں، کیا کمی ہے اس میں؟ وہ تنک کر بولی، کمی اس میں نہیں مجھ میں ہے، اور تم جانتی ہو۔ بس کرو، وہ ٹوک کر اٹھ کھڑی ہوئی، کیا ہم کسی اور موضوع پر بات نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے چائے ضروری ہے، اس نے کہا تو وہ بیلا کے آتے دیکھ کر جلدی سے بولی، ہاں چائے، اور وہ بھی اسپیشل، جو کہ میں خود بناؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی تیز قدموں سے کچن میں آ گئی، چولہے پر چائے کا پانی رکھا اور پھر پلیٹوں میں نمکو وغیرہ نکالنے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے بہت احتیاط سے لاؤنج میں جھانک کر دیکھا۔ وہ بیلا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، وہی ہمیشہ والا دوستانہ انداز تھا اس کا، جس پر وہ کچھ مایوس سی ہو گئی اور جلدی سے چائے دم کر کے آئی تو وہ ٹرے پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، اسپیشل چائے، کس خوشی میں؟ وہ انگوٹھی والا ہاتھ اس کے سامنے کر کے بولی تو وہ ایک نظر انگوٹھی پر ڈال کر شوقی لہجے میں بولا، تم نے منگنی کر لی اور مجھے بلایا بھی نہیں۔ جناب، اس روز میں نے تمہیں صبح ہی صبح فون کیا تھا اور تم نے آنے سے صاف انکار کر دیا۔ خیر، اب یہ مٹھائی کھاؤ اور مجھے مبارکباد دو۔ اس نے مٹھائی کی پلیٹ اٹھا کر اس کے سامنے کر دی، جسے اس کے ہاتھ سے لے کر اب وہ دوبارہ ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا، مبارک ہو۔ وہ قصدن بولا، شکریہ۔ اور شادی کب کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا تو وہ بیلا کو دیکھنے لگی، جس پر وہ کچھ جھیم کر اٹھ کر چلی گئی۔ تب وہ دوبارہ اسے دیکھ کر بولی، بیلا کی شادی کے بعد، اور مجھے لگ رہا ہے اس میں بہت سال لگ جائیں گے، کیونکہ خیر چھوڑو، یہ میرا مسئلہ ہے۔ وہ ٹرے پہ کپ سیدھا کر کے چائے بنانے لگی، پھر ایک کپ اسے تھمایا اور اپنا کپ اٹھا کر سیدھی بیٹھی تو موضوع بدلنے کی خاطر پوچھنے لگی، اور تم سناؤ، آفس کے علاوہ اور کہاں مصروف ہوتے ہو؟ بہت جلدی مایوس ہو گئی تم۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے مسکرایا، اور یہ بہت سال تمہیں بیلا کو سمجھانے میں لگیں گے یا مجھے؟ اگر تمہارا اشارہ میری طرف ہے تو میں سالوں کو مہینوں بلکہ دنوں میں بدل کر تمہارا مسئلہ حل کر دیتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ مجھے بیلا کی خوشی کے لیے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ وہ بامشکل خود کو بے صبری کا یہ مظاہرہ کرنے سے روک کر دھیرج سے بولی تھی۔ اس پر بھی وہ ٹوک گیا، جلدی مت کرو، اچھی طرح سوچنے کے بعد۔ مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بار وہ فوراً بولی تھی، تم اپنی شرط بتاؤ۔ میں بیلا سے شادی کر لوں گا اگر جو تم اپنی ڈیڈی کا سارا بزنس میرے نام کر دو۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس پر نظریں جما کر اپنی شرط بتائی تو وہ کچھ گمسم سی ہو گئی تھی۔ کچھ زیادہ مانگ لیا ہے کیا میں نے؟ وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ نہیں، وہ تعصب سے ہنسی، تم اس سے زیادہ بھی مانگ سکتے تھے۔ بہرحال مجھے منظور ہے اور میں بہت جلد سب تمہارا نام منتقل کر دوں گی، لیکن تم بیلا کو مت بتانا۔ اب اتنا بھی بے وقوف نہیں ہوں میں، اسے تو میں محبت سے بیاہ کر لے جاؤں گا، اوکے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، سنو، بیلا اپنے کمرے میں ہے، اسے بتا دو کہ تم بہت جلد… وہ جانے کیوں نظریں چرا کر فوراً اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ بی بی نے ٹھیک کہا تھا کہ زمین پر اچھے اچھوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ اسے بزنس جانے کا افسوس نہیں تھا، دکھ اس بات کا تھا کہ فراز، جس کی بے لوث دوستی پر ابھی بھی وہ شبہ نہیں کرتی تھی، وہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ بہرحال بیلا کی خاطر وہ اسے ملامت نہیں کر سکتی تھی، اور اگلے روز آفس میں اپنے لیگل ایڈوائزر کو بلا کر سارا بزنس فراز کے نام منتقل کروانے کا کہا تو وہ حیران ہو کر بولا، یہ کیا کر رہی ہیں بی بی؟ کون ہے یہ فراز صاحب؟ بیلا کا منگیتر، بلکہ چند دنوں بعد شوہر کہلائے گا۔ پھر بھی آپ سارا کام ان کے نام کیوں کر رہی ہیں؟ اگر کرنا ہے تو بیلا بی بی کے نام کرے۔ وکیل کے مشورے پر وہ بظاہر سرسری انداز میں بولی، ایک ہی بات ہے، آپ پلیز تمام کاغذات جلد تیار کروا دیں، کیونکہ میں شادی پر اس سے یہ سب گفٹ دینا چاہتی ہوں۔ پھر آپ کے پاس کیا رہے گا؟ وکیل حیرت سے نہیں نکل رہا تھا، اس نے جواب دینے کی بجائے اسے جلدی کرنے کا اشارہ دیا اور اس کے جاتے ہی بڑبڑائی، میرے پاس میری محبت ہے۔ ہیلو، اسی پل ہمایوں اندر داخل ہوا تھا، وہ بے ساختہ مسکرائی، موسم خوشگوار لگ رہا ہے۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہوا بولا، کچھ دیر پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس نے ہتھیلی پر تھوڑی ٹکائی، گویا مجھے دیکھ کر باہر آئی ہے، اگر اجازت ہو تو۔ منصور صاحب کے آنے سے وہ برا سا منہ بنا کر پیچھے ہٹ گیا تو وہ بامشکل ہنسی روک کر منصور صاحب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جی منصور صاحب، یہ ایک نیا کانٹریکٹ نہیں۔ منصور صاحب فائل اس کے سامنے رکھنے لگے تھے کہ اس نے روک دیا، کچھ دن ٹھہر جائے، فراز صاحب آنے والے ہیں، نئے کانٹریکٹس وہی سائن کریں گے۔ جی۔ منصور صاحب خاموشی سے چلے گئے، لیکن ہمایوں خاموش نہیں رہ سکا، فوراً پوچھنے لگا، فراز کیوں سائن کرے گا؟ اس کا کیا تعلق؟ اب تو تعلق اسی کا ہے،
वो कुछ देर सोचने के बाद गोया हुई थी। असल में ये सारा बिजनेस बेला के नाम होना था, लेकिन इसकी ख्वाहिश पर मैंने इसके होने वाले शोहर यानी फराज के नाम मुंतकिल कर दिया है। तो अब जाहिर है सारे मामलात वही देखेगा। क्यों? बेला के नाम क्यों? ये तुम्हारे डैडी की वसीयत थी। हुमायूं का अंदाज खासा जारहाना था। नहीं, वसीयत में हम दोनों का नाम है। बस मैं अपनी खुशी से सब बेला को दे रही हूँ। इसने कसदन कुछ लापरवाही का मुजाहरा किया जिस पर वह तलमला गया था। अपनी खुशी से इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुमने मुझसे पूछा तक नहीं। क्यों? इससे पहले जवाब नहीं बन पड़ा तो सर झुका लिया। नहीं सवेरा, मैं नहीं समझता कि तुम इतनी अहमक हो सकती हो। या तो तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है या फिर तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। हुमायूं के चुभते हुए लहजे पर इसने जरा सी पलकें उठाकर इसे देखा, फिर आहिस्तगी से बोली, मुझे कौन ब्लैकमेल करेगा और मैं आपको क्यों बेवकूफ़ बनाऊंगी? मैंने बेला की मोहब्बत में इसकी शादी पर इसे गिफ्ट करने का सोचा था और इसी पर अमल किया है। मैं पूछ सकता हूँ मोहब्बत का अमली सबूत देने के बाद अब तुम्हारे पास क्या रहा? हुमायूं का अंदाज हनोस था। जाने इसे तीखा चुभता हुआ लहजा महसूस ही नहीं हो रहा था या कसदन नजरअंदाज कर रही थी। जो खासी शौक मुस्कुराहट के साथ बोली, आपकी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत? ओ नो, इसने नहुसत से सर झटका। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने आपका तो कोई नुकसान नहीं किया। तुम्हारा नुकसान मेरा नुकसान है सवेरा। तुम फौरन अपने फैसले पर नजरसानी करो। बेला नादान है और यकीनन फराज इसे अपने जाल में फांस कर फिर इसी के जरिए तुमसे ये सब हथियाना चाह रहा है और तुमने भी बड़े आराम से इसकी बात मान ली। ये भी नहीं सोचा कि सब कुछ अपने नाम करवाने के बाद फराज बेला को धुतकार भी सकता है। इस वक्त बताओ तुम इसका क्या बिगाड़ सकती हो? हुमायूं ने इस बार अपने लहजे पर काबू पाकर अपने समझाने की कोशिश की तो वो पुरसोच अंदाज में बोली, इसका मतलब है मुझे ये सब बेला के नाम करना चाहिए। सब नहीं, थोड़ा बहुत, बल्कि इसकी भी जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है सालाना प्रॉफिट में से तुम इसके हिस्से की रकम इसे भिजवा दिया करना। इस तरह कारोबार तकसीम होने से बच जाएगा। आपकी बात ठीक है, लेकिन वो इसे फराज की शर्त बताना नहीं चाहती थी इसलिए खामोश होगी। लेकिन क्या? इसके सवालिया नजरों से वो उलझ गई। बस छोड़े, अब तो जो होना होगा वो होगा। यानी मैं ये सब फराज के नाम कर चुकी हूँ और अब तुम मेरी मोहब्बत के सहारे जिंदा रहोगी, है ना? वो तंजिया अमेज मुस्कुराहट के साथ बोला तो इस तमाम अरसे में पहली बार वो चौंक कर देखने लगी थी। जबकि मैं मोहब्बत में बराबरी का कायल हूँ। मैंने जब तुम्हारी तरफ पेश रफत की थी तब तुम मेरी तरह मिल ऑनर थी और अब? वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ। अब होंठों की बेआवाज जंबिश के साथ इसकी आंखें यकबारगी धुंधला गई थी और अपनी सारी तवानाई सिर्फ करके भी इसे पुकारने में नाकाम रही तो बेबसी से इसे जाते हुए देखने लगी। दरवाजा खुला और जैसे ही जोरदार आवाज के साथ बंद हुआ इसका जब्त टूट गया। टेबल पर पेशानी टकाते ही आंखों से झड़ी लग गई थी जबकि जहन में फराज की बातें गूंजने लगी। बीबी, इससे कहिए हुमायूं से शादी का ख्याल छोड़ दे क्योंकि वो इसके साथ फेयर नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है हुमायूं तुमसे मोहब्बत करता है? और फिर इसने कहा था, अफसोस तुम मेरी किसी बात का यकीन नहीं करोगी, इसलिए तुम्हें हकीकत बताने का कोई फायदा नहीं। फिर भी इतने बरसों की दोस्ती के नाते मैं तुम्हें यह मशवरा जरूर दूंगा कि शादी से पहले एक बार जरूर इस शख्स को आजमा लेना। उफ मेरे खुदा, वो दुख से सोचने लगी। सब एक जैसे हैं, हुमायूं, फराज, किसी का भी मुझसे मोहब्बत नहीं थी। फराज मुझे हुमायूं की हकीकत बताना चाहता था और वो खुद क्या था। मुझ पर बस नहीं चला तो बेला को अपने जाल में फांस लिया। मकसद दोनों का एक ही था। क्या मुझे बेला को बता देना चाहिए? उफ नहीं, वो तो मर जाएगी। बहुत हसास है वो। मान फोन की बेल से इसकी सोचें मुंतशिर हो गई। हथेलियों से आंखें रगड़ने के बाद इसने रिसीवर उठा लिया। सवेरा मैं फराज के साथ साहिल पर चली जाऊं? इधर से बेला ने पूछा तो वो जो हद दर्जा मुंतफिर हो रही थी सख्ती से बोली, नहीं, हम जल्दी आ जाएंगे। बेला के मासूम लजाहत का इस पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने कहा ना नहीं। इसने रिसीवर पटक दिया और इस वक्त फराज की अपने घर मौजूदगी पर खोलती हुई फौरन घर जाने के लिए तैयार हो गई क्योंकि अब वो इस पर बल्कि शायद किसी पर भी एतबार नहीं कर सकती थी। गो कि अभी भी वो इंसानों को पहचानने का दावा नहीं कर सकती थी, लेकिन जो पहचाने गए थे इनसे बचने की तदबीर तो कर सकती थी। फुल स्पीड से गाड़ी दौड़ाते हुए मुसलसल बेला को इस खूबसूरत जाल से निकालने की तदबीरें सोचती रही थी जो कि नामुमकिन नहीं थी। बेला कहाँ है? घर में दाखिल होते ही इसका सामना बीबी से हुआ तो इसने फौरन बेला का पूछा, अपने कमरे में। खैर तो है? तुम इतनी परेशान लग रही हो। बीबी ने इसकी सुर्खी माइल आंखों को तशवीश से देखा। नहीं, कोई बात नहीं है, मैं जरा बेला को देख लूं। और हाँ, फराज भी तो आया था। इसने जाते जाते रुक कर पूछा। वो भी है, अभी तो मैं दोनों को चाय देकर आई हूँ। तुम्हारे लिए भी बना दूं? नहीं, मैं अभी चाय नहीं पीऊंगी, वो कहती हुई आगे बढ़ गई। लेकिन अब इसके कदमों में तेजी नहीं थी, बल्कि शेषो पंच था कि फौरन बेला के कमरे में जाए या ना जाए। और फिर इसके दरवाजे तक पहुंचकर पलट रही थी कि इसकी आवाज ने कदम रोक लिए। सवेरा बहुत हर्ट होगी, बेला ने कहा था।
हाँ, लेकिन मेरा मकसद इसे हर्ट करना नहीं है। मैं और किसी तरह इसे नहीं समझा सकता था क्योंकि इसने पहले मुकाम पर ही ये कहकर मुझे खामोश करवा दिया था कि मैं हुमायूं से जेलस हूँ और वो कभी भी मेरा यकीन करके इससे बदजन नहीं होगी। तब मैंने बहुत सोच कर तुम्हारे साथ ये प्लान बनाया था। बस अब ज़्यादा दिन नहीं है। हुमायूं को जैसे ही मालूम होगा सवेरा सारा बिजनेस मेरे नाम कर रही है, इसकी हकीकत सामने आ जाएगी। कुछ दिन वो इसे इस इकदाम से बाज रखने की कोशिश करेगा और जब इसे कामयाबी नहीं होगी तो इसने फराज को मुस्कुराते हुए महसूस किया था। फिर इसे लगा जैसे वो और बेला इस पर हंस रहे हों। इसने बेख्तियार बंद दरवाजे से नजरें चुराई थी। वैसे आप हुमायूं को कब से जानते हैं? बेला पूछ रही थी। मैं इसे नहीं, इसके बाप को जानता हूँ। उन्होंने हमारी फर्म के साथ 2-3 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। काफी आना जाना था इनका हमारे एमडी के पास और इन्हीं के साथ बातें करते हुए एक बार मैंने इन्हें कहते सुना था कि इनका बेटा बहुत जल्द एक फैक्ट्री का मालिक बनने वाला है। और जब इन्होंने तुम्हारे डैडी का नाम लिया तब मैं ठटक गया था। फिर इससे पहले कि मैं सवेरा को खबरदार करता वो हुमायूं के शहर में गिरफ्तार हो चुकी थी। फराज तफसील से बता रहा था। हुमायूं के शहर से तो खैर अब वो निकल आएगी और आप, मेरा मतलब है आपका मामला कैसे सेट होगा, क्योंकि वो नाराज होगी आपसे और मुझसे भी। सच मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, तुमसे वो ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। अलबत्ता फराज का अंदाज सोचता हुआ था। वो समझ के इसे मनाने की तदबीर सोचने लगा है। तब चंद कदम पीछे हटकर इसने ऊंची आवाज में बेला को यूं पुकारा जैसे अभी अभी बाहर से आ रही हो। चंद लम्हों के तवक्कुफ से वो दरवाजा खोलकर इन दोनों के एक साथ सामने आए तो वो फराज को देखकर बोली, तुम अभी यही हो? चला जाऊं? मैं तो जाने को नहीं कह सकती क्योंकि वो पलटकर सोफे पे बैठ गई। क्योंकि मैं अब सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं और भी कुछ होने वाला हूँ। यही कहने जा रही थी ना तुम? वो कदरे तेज कदमों से इसके मुकाबिल आकर बोला। जाहिर है बेला के नाते तुम। वो बात पूरी नहीं कर सकी और यकदम हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। तो जहां वो हैरान हुआ, बेला परेशान होकर भागी आई और इसे दोनों बाजों के हल्के में ले लिया। सवेरा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? वो और शिद्दत से रोने लगी। फराज इसे चुप करवाए। बेला ने आजिज़ी से फराज को देखा तो वो होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा करके आराम से सामने बैठकर इसे रोते हुए देखने लगा। कितनी देर बाद जब इसकी सिसकियां थम गई और वो दुपट्टे से आंखें और चेहरा साफ करने लगी तब वो बेला का मुखातिब करके बोला, बेला, परेशानी की कोई बात नहीं है। इसे हुमायूं की मोहब्बत रुला रही है। खबरदार इसका नाम मेरे सामने लिया तो। वो चीख पड़ी। और तुम और ये बेला, बेला को कुछ मत कहना। वो फौरन टोक कर कहने लगा, इसे मैंने बहुत मुश्किल से इस नाटक पर तैयार किया था क्योंकि सिर्फ इसी के लिए तुम कुछ भी कर सकती थी, वरना मैं कोई और तदबीर करता। क्योंकि खुद मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जिसे मैं छोटी बहन कहता ही नहीं, दिल से मानता भी हूँ, वो तुम्हारे सामने मुझसे किसी और वाबस्तगी का इजहार कर ले। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। बेला मनमनाई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैंने तुम दोनों की। बेला ने फौरन इसके होंठों पर मजबूती से हाथ जमा दिया। जिसे हटाने की कोशिश करते हुए इसने फराज को देखा तो वो इसे आंख मारकर मुस्कुराया था। ओके जी, ये नावल यहाँ पे एंड हो गया है। नावल बहुत बहुत अच्छा था, आप इसको ज़रूर सुने। इसके बारे में अपनी राय मुझे आपने ज़रूर देनी है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोस को आप ज़रूर लाइक करें और खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।